اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سخی سلطان سانولہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے حاضرین میرے سمیت یہاں حاضر ہیں، ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ سبیل۔ اس کو کھینو مار کے عوام جتنی دیر تقریر ہو مار دے پیچھوں کو مار دینا سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جیڑا بندہ تھوڑے جو حسین پاک نو راضی کرنا ہے نا، وہ اونچا درود بھی پڑھے تے ایک ایک قدم اگاں بھی ہو جائے، ذرا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ قابل سب تکریم حضرات محترم، آج دیئے سالانہ محفل مقدسہ جو ویسے تیمار محمد امیر بھروانہ صاحب دی رہائش گاہ تے ہر 7 محرم نو منعقد ہوتی، لیکن اس مرتبہ بارش دی وجہ تو پروگرام لیٹ ہو گیا، اور پروگرام آج دربار شریف تے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سید کا صدقہ اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، زور نہ آمین نہ کرے جے پرچہ ہو جانا توڑے تھے، اللہ اس محفل نو اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آج جڑا گونگا چپ رہے جی دے منہ زبان چھکے آکے آمین۔ اللہ اس محفل ذکر دا صدقہ ساڑی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ساڑی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ آنے واحد میں اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا محبوب بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اسے ندامت ہوتی ہے، پھر وہ ہماری بارگاہ میں چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ، میرا کام خطا کرنا تھا، تیرا کام بخشنا ہے، تو مجھے بخش دے، تو تیرا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد توبہ توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، ہم پھر بخش دیتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر بخشش مانگتا ہے، پھر بخش دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے، 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ توڑ کر گناہ کر لیتا ہے، پھر اسے ندامت ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھ سے پوچھنے والی ہے، اور کوئی ذات ہے کہ جس کا قبضہ ہر چیز پر ہے، وہ تیرے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور کہتا میرے اللہ مجھے بخش دے، تو آسمان کے فرشتے پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے، اس لیے کہ اس کی تو عادت ہے اب سے لے کر صبح تک یہ 70 مرتبہ گناہ کر چکا ہے، 70 مرتبہ توبہ کر چکا ہے، اب توبہ توڑ کر پھر گناہ کر کے پھر 71 مرتبہ توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے تیرا رب فرشتوں کی بات پر توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ فرشتوں کی نگاہ اس کے گناہوں پر ہوتی ہے، اور تیرے رب کی نگاہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ہوتی ہے۔ سبحان صرف اس کے گناہوں کو بخشتا نہیں ہے بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا۔ جنہیں شک ہے چپ رہے، جنہیں پک ہے دو میں ہاتھ چکے آپ کو سبحان ہے۔ صرف اس کے گناہوں کو بخشتا نہیں ہے
بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں اور درود و سلام ان پر جو اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سلطان پور رضویاں دی کافی تعداد ہے تو رضویاں نو دیکھنا چاہیے نا. سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ان پر درود کہ معراج کی شب میں جن کے رب نے سامنے بٹھا کر کہا کہ اے محبوب ہم تجھ سے تیری امت کے بارے میں مشورہ چاہتے ہیں, بتلا تیری امت کے ساتھ کیا کریں قیامت کے دن. تو عرض کی مولا اگر تم ہم سے مشورہ چاہتے ہو تو ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ ہماری امت کو بخش دیا جائے. تو اللہ نے کہا پیارے پھر غم نہ کر, قیامت کے دن سجدہ تو کر لینا, اٹھا ہم لیں گے, بخشوا تو لینا, بخش ہم لیں گے. ان پر سلام, ان پر اترے ہوئے قرآن میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. توجہ کیجئے, یہ محفل ہم نے چاولوں کے لیے نہیں سجائی. کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ صرف چاولوں کی پلیٹ کے لیے, کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ شاید یہ لنگر کے لیے یہاں یا کوئی سبیل ہے شربت کی لگی ہوئی یا یہاں پر کچھ ہے, تو اس لیے نہیں. میں بتلانا چاہتا ہوں پر میں کل صحابہ کی ایک جماعت آئی تھی حضور کی خدمت, کچھ یمن دی چادر پیش کی. حضور نو یمن دی چادر بہت پسند آئی تھی. آپ ہر والے موڈے تھے بردے یمانی رکھتے ہیں, انہاں یمن دی چادر کچھ انہاں اونٹ پیش کیتے, کچھ انہاں بکریاں, کچھ گھوڑے, کچھ سونا تے چاندی تے درہم دینار. حضور فرمایا ایک کیش ہے. انہاں عرض کی سونے تسا سانو کلمہ پڑھایا, جہنم جاندے جنت دے راہ تے لایا, پستیاں گرے نو اسلام دی بلندی دیتی, بتاں سامنے سجدہ کرن والے ایک رب دے سامنے جھکایا. اے آپ دے احساناں تے آپ دیاں مہربانیاں تے آپ دے کرم دے بدلے چ تھوڑا جا نظرانہ ہے. ہلے او اے گل پہ کر دین اللہ قرآن نازل کیتا, فرمایا کل محبوب فرما دیجئے لا اسلکم علیہ اجرا, میں تم سے کلمہ پڑھوانے کا, گمراہی کی پستیوں میں گرنے والوں کو نور کی بلندیوں پر پہچانے کا, اور جہنم کی طرف جانے والوں کو جنت کے راہ پر لگانے کا, اور بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو ایک خدا کے سامنے جھکانے کا. کوئی بدلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ میرے قرابت والوں سے مودت کرنا. سبحان, میری قرابت والوں سے مودت کرنا. کون ہے قرابت والے؟ اے ہون تے ایسا اپنی محفل جلی پاک دا نہ لئیے ساڑھے مولویوں نو پیڑ پہ جاندے. ہون تے ناسبیت ساڑھے لوگاں چاہ گئی ہے. ہون تے دو گلاں سے سنا دئیے نا, وہ کہنے دیکھو یہ بڑھا رہے ہیں. ساڑھے بارے دا اکثر کہنے نے وچوں شیعہ ہے, یہ چونکہ پنجتن دا نام زیادہ لیندہ ہے نا. ساڑھے بارے دا اکثر کہی آندے نے وچوں شیعہ ہے, یہ زیادہ علی علی کر دیں. توجہ کرنا توجہ. اس امت کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ ذی القربیٰ سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا علی والفاطمہ والحسن والحسین. قرآن نے تم سے پنجتن کی مودت مانگی ہے. سبحان, مائک چلے لگا ان کو بولنا نہیں, بس نعرہ بھی نہیں لا. توجہ ہے, قرآن نے پنجتن کی مودت مانگی ہے, محبت نہیں مانگی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے. علامہ سرخجی رحمۃ اللہ علیہ محبت اور مودت کا فرق بیان کیا. آپ نے فرمایا مینڈک کو پانی سے محبت ہے, پانی مل جائے تو خوش رہتا ہے, پانی نہ ملے تو خشکی پر زندہ رہ جاتا ہے. پانی نہ ملے تو خشکی پر زندہ رہ جاتا ہے, پانی مل جائے تو خوش ہوتا ہے. لیکن مچھلی کو پانی سے مودت ہے, وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, پانی سے جدا ہوتی تڑپ کر مر جاتی ہے. ہم سے مودت نہیں مانگی گئی, ہم سے مودت مانگی گئی ہے. پتہ یہ چلا مودتی ذکر اہل بیت کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. مودتی ذکر اہل بیت کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا ہے, اور ناسبی ذکر اہل بیت کر نہیں سکتا ہے. تو ہم سے مودت مانگی گئی. کن کی مودت؟ پنجتن کی مودت, پنجتن کی محبت مودت. اور یہ جو پنجتن ہے نا, پنجتن اینا دا تا نام بھی کسی بندے نہیں رکھا. اے پنجتن دا تا نام بھی اللہ نے رکھا. پنجتن میں سب سے پہلے حضور, حضور کا نام محمد کس نے رکھا ہے؟ بولو سلطان پور والو, اللہ نے. حضور کا نام محمد کس نے رکھا؟ اونچا بولیے. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے, حضور تو بھی عالم انوار میں سب سے پہلے انسان کو جو پیدا کیا گیا.
اور پھر اسے جنت میں داخل کیا گیا، اور جب جنت سے نیچے اتارا گیا تو سب سے پہلا انسان 309 سال روتا رہا، اور پھر روتے روتے جب جبل رحمت پر پہنچا جو مکہ کا پہاڑ ہے، تو اس نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے ایک نام دیکھا تھا عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی اسألک المغفرۃ بحق محمد و آل محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد و آل محمد کے وسیلے سے توبہ طلب کرتا ہوں۔ تو 3 مرتبہ آواز آئی تھی بخش دیا بخش دیا بخش دیا۔ اے گل لمبی ہے، میں مطلب دی گل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیف عرفت یا آدم، اے آدم اے دس تو ساڑھے یار نو سجانے کی حضور تو بھی آئے نہیں، حضور کا تو نور ابھی عالم وحدت کے پردوں میں ہے، حضور تو بھی آئے نہیں۔ اللہ نے آدم سے پوچھا کیف عرفت یا آدم، اے آدم ساڑھے یار نو کی میں سجانیا؟ انہوں نے کہا جداں تساں ساڑھے وچ روح پھونکی نا تے اساں کھولیاں اکھاں تے نظر گئی ساڈی سیدھی عرش تے ایک پاوے تے لکھے لا الہ الا اللہ تے دوجے تے لکھے محمد رسول اللہ، تے اساں جان لیا اے جڑا نا تو اپنے نا نہ لکھے ہے کوئی بہت محبوب ترین ہستی، اے عرش دے نا سلطان پورا لے لکھے جا کے توڑے کو لوتے اتنی بول سکیں گے لکھیا کے جانا توڑے کو عرش دے نام جھانگا لے لکھیا، کسی بریلوی لکھے کسی پیر لکھے، عرش پر نام جبریل نے لکھا ہے اور لکھوایا اللہ نے، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے حضور کا نام عرش پر لکھا ہوا، تو پھر حضور کا نام کس رکھے؟ اچھی بول لے جے ذرا، اے نالے توڑے کو بندہ بیمار ہو گیا نا وہ دا علاج میں اپنے خرچے تے کرا چھڑ سا، بولو حضور دا نام محمد کس نے رکھا؟ ہر بندہ بولے جڑا گونگا چپ رہے جے منہ زبان ہے ذرا زور لا کے بولے محمد کا نام کس نے رکھا؟ اور اونچا بولیے حضور کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ پہلے ہیں پنجتن میں حضور دا نام رکھا اللہ، آگے ہیں علی۔ اب منافقوں کی ایک جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا نام بدلیے، حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا علی تو اللہ کا نام ہے، علی تو اللہ کا نام اور ہے۔ آپ ابھی قرآن اٹھائیں اس کے پہلے صفحے پر جو 99 نام اللہ کے لکھے ہیں ان میں نام علی موجود ہے، اور یہ قرآن میں 4 جگہ آیا، آیت الکرسی کے آخر میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ منافقوں نے کہا علی کا نام بدلیے، علی تو اللہ کا نام ہے، حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا علی اللہ کا نام ہے، علی کا نام عبدالعلی رکھی ہے، یہ کچھ اور رکھی ہے۔ جب اتنا کہا حضور جلال میں، حضور نے فرمایا خاموش، علی کا نام علی نہ اس کے بابا ابو طالب نے رکھا، علی کا نام علی نہ اس کی ماں فاطمہ بنت اسد نے رکھا، علی کا نام علی نہ مجھ محمد نے رکھا ہے، ارے علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خود علی ہے، علی کا نام علی اس نے رکھا ہے جو خود علی ہے، تو مولا علی کا نام کس نے رکھا؟ اونچی بولے جے ذرا، کس نے رکھا؟ اور زور سے بولیے کس نے رکھا؟ آگے پنجتن میں سیدہ کا ذکر کریں گے ہم بعد میں۔ اب امام حسن ہے، امام حسن جب پیدا ہوئے نا تو حضور آئے، حضور نے فرمایا یا علی مبارک، انہوں نے کہا خیر مبارک، حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ہے شہزادے کا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، بڑے دلیر کو، بڑے بہادر کو۔ حافظ قرآن دے گھر بال جمے نا تو وہ نیت کرتا ہے میں حافظ ہاں تو میں اپنے پتر نو عالم بنا سا، عالم دے گھر پت جمے نا تو آندا ہے میں عالم ہاں اس نو شیخ الحدیث بنا سا، شیخ الحدیث دے گھر بال جمے وہ نیت کرتا ہے میں شیخ الحدیث ہاں یہ شیخ القرآن بنا سا۔ کسی کونسلر دے گھر بال جمے وہ آندا ہے میں انہوں وڈا ہو کے نا ایم پی اے دا الیکشن لڑا سا، کسی ایم پی اے دے گھر بال جمے وہ آندا ہے انہوں ایم این اے بنا سا، کسی ایم این اے دے گھر بال جمے وہ آندا ہے میں انہوں وزیر اعظم بنا سا، کسی پہلوان دے گھر بال جمے نا وہ آندا ہے میں رستم جھنگا، میں اپنے چھوڑ نو پہلوان بنا کے رستم پنجاب بنا سا۔ علی ہے شیر خدا، شیر بندہ بولے گدڑ بندہ علی دے نام تے نہیں بول سکتا۔ علی کون ہے؟ شیر، زور نال بولے جی علی کون ہے؟ شیر، اور اونچا بولیے علی کون ہے؟ شیر خدا۔ تو علی چاہتے تھے میرا بیٹا بھی شیر بنے، میرا بیٹا بھی۔ کتنے دلیر ہیں مولا، ساری زندگی جنگ میں جب بھی گیا کمزور گھوڑوں پر چڑھ کر گیا، کمزور گھوڑوں پر۔ کسی نے کہا یا علی جنگ میں تو تیز رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جانا چاہیے،
جنگ میں تو سبک رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جائیں گے، آپ مریل اور کمزور گھوڑوں پر چڑھ کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ اس نے کہا دو علتیں ہیں اس کی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا پہلی علت یہ ہے اگر گھوڑا تیز ہو تو جو بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے بندہ اسے دوڑنے نہیں دیتا، اور دوسری علت یہ ہے اگر جنگ کے میدان میں اپنے سے زیادہ زور والا سامنے آ جائے تو پھر بندہ دوڑ کر جان بچا سکتا ہے۔ جب یہ سنا تو مولا مسکرائے۔ آپ نے فرمایا علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا پہلی علت یہ ہے علی جنگ سے بھاگتا نہیں ہے، اور رہ گئی دوسری علت جو علی کے سامنے آ جائے علی اسے بھاگنے دیتا نہیں۔ جنہ دی ماں علی دے محبت ایک دودھ پہ لے دو میں باما چکیا کو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو علی کے سامنے آ جائے علی اسے بھاگنے دیتا نہیں ہے۔ تو علی ہے شیر خدا، تو چاہتے تھے میرا بیٹا بنے شیر، تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام عرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں 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 علی یہ عرب نہیں ہے، یہ تو شبر ہے، یہ تو شبر ہے۔ ادھر رسول نے کہا شبر ہے، ادھر جبریل آئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا ہے، ہم نے تو اس کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ تو مولا حسن کا نام کس نے رکھا؟ زور نال بولے جے ذرا، اللہ نے۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا علی مبارک ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیر مبارک۔ حضور نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں، یہ شبیر ہے، یہ حرب نہیں ہے، یہ شبیر ہے۔ ابھی حضور نے یہ کہا، اتنے میں جبریل ہے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، اللہ سلام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تو اس کا نام حسین رکھ دیا، ہم نے تو اس کا نام حسین رکھ دیا۔ تو مولا حسین کا نام کس نے رکھا؟ وہ زور نال بولنا پینا ہے۔ اے میں تاں چاہنا دربار تے تساں چھک کے اللہ آکو اے کئی کمینے اندے نہیں، اللہ دا تا نا ہی نہیں لیندے نا، اے صرف پیراں دا نا لیندے، یا علی علی کر دیں یا حسین دا نا لیندے، تے زیادہ نبی دا نا لیندے، اللہ دا تا لیندے نہیں نا۔ چھک کے اللہ دا نا لو تاکہ انہوں پتہ چلے اساں تو حسین نو بھی منیا تے اللہ دا بندہ سمجھ کے منیا نا۔ امام مولا حسین کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ علی پاک کا نام کس نے رکھا؟ امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ حضور کا نام کس نے رکھا؟ صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حسن اور حسین تو آج تک کسی کے نام نہیں ہیں۔ تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا سن، آدم علیہ السلام کے بننے سے 10,000 سال پہلے اللہ نے ان دونوں ناموں کو وحدت کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ آگے پنجتن میں ہیں تو ان کا مقام پہلے، لیکن میں نے ذکر اس لیے بعد میں رکھا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ مار محمد امیر نے، ذوالفقار نے، سرفراز نے، اعجاز نے اور ان کے اعضاء نے یہ کیوں ذکر حسین کی محفل سجائی ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے چاول کھلائیں اور پھر الیکشن میں ان سے ووٹ مانگے، اس لیے نہیں کہ یہاں لنگر کے لیے یا ان نوٹوں کے لیے ہم آئے ہیں۔ سنیے اور یہ حدیث سن کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ساری زندگی بھی تم سجدے میں پڑے رہو نا، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اور سیدہ زہرا ہے نا پنجتن، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اچھا اب یہ سنیں گے یہ نام پہلے سے موجود ہے، حضرت علی پاک کی امی جان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے، اور وہ عورت جو مکہ میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضور کا نور دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ شامیہ تھا۔ یہ نام پہلے سے موجود ہے، لیکن صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا اس لیے یہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، اس کے بچے بھی دوزخ سے آزاد ہیں، اور جو اس کے بچوں سے محبت کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے۔ اور ملا ہم حسن حسین کا نام چاولوں کے لیے نہیں لیتے، ہم کسی کھیر یا حلیم کی پلیٹ کے لیے علی علی نہیں کرتے، ہم روٹیوں کے ٹکڑوں کے لیے زہرا زہرا نہیں کرتے، ہم لڈوؤں اور بدانے اور بندی کے لیے نبی نبی نہیں کرتے، ہم پنجتن کا اس لیے ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری فاطمہ خود بھی دوزخ سے آزاد ہے، اس کے بچے بھی دوزخ سے آزاد ہیں، اور جو اس کے بچوں سے محبت کرے وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے۔
اب اس لیے ان کا نام لیتے ہیں کہ ان کا ماننے والا جہنمی ہو ہی نہیں سکتا. ان کا ماننے والا جہنمی بولنا پڑے گا آپ کو, ان کا ماننے والا جہنمی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت حذیفہ یمانی صحابی رسول ہیں, ایک تابعی ربیع صحابی آئے تھے ان کے پاس, انہاں کو کوئی مسئلہ پوچھا. جب مسئلہ پوچھ کے جان لگے نا, آپ فرمایا ربیع ماں تنو حضور دی حدیث نہ سناواں. انہاں کہ جی بسم اللہ سناؤ, بسم اللہ سناؤ. آپ فرمایا سن, ماں اسا مدینے حضور دی مسجد کھچا کھچ بھری آئی, جمعے دا خطبہ ہوتا پیا تے مسجد تے بندے نال بندہ جڑیا, فرماندے حضور خطبہ دے رہے ہیں. اچانک امام حسین پاک مسجد تے آپ نے لمبا چولا پہ جی میں پایا ہے, یہ عربیاں والا لباس ہے. آپ نے لمبا کرتا پہنے تے جب ننھی جی عمر آئی, آپ جدو صفا دے وچوں نکلے نا تے قدم مبارک ڈگمگا گیا. تے جدا قدم مبارک ڈگمگا نا, حضور جمعے دا خطبہ چھوڑ کے حسین نو ڈگن نہ, سبحان اللہ, بڑی ڈھیلی کرتے پھر. آپ نے گرن نہ دیتا. میں تقریر کچھ اور کرنی ہے, انہاں میں اتنے موٹر سائیکل تو لیندے آکھیا جی سارے پچھلیاں گلاں کردیں تے اگلیاں گلاں کوئی نہیں سناندا تے کوئی اگلا واقعہ بیان. میں بس ایک ادھی گل کر کے نا پھر تانوں سنانا ہے کہ شہادتاں تو بعد جدو قافلہ ٹریا نا یزید دے دربار تک, وہ سارے تو نہیں میں بیان کر سکتا, کچھ میں واقعات تانوں سناساں بھی کہ کس طرح قافلہ آگاں پہنچا. پچھلی شہادت تک سارے بیان کرتے ہیں, اگوں 10 محرم تو اگوں نہیں بیان. وہ میں کچھ گلاں توڑے نال کر ساں, لیکن ایک دو گلاں ذرا توجہ نال سن لو. انہاں فرمایا حضور حسین پاک نو گرن نہ دیتا, آپ جمعے دا خطبہ چھوڑیا. کس سے اعتراض نہ کیتا کہ جمعے دا خطبہ اللہ دی عبادت ہے. 15ویں میل تے مسجد ہے نا توڑی, تے 14 صدیاں بعد سلطان پور اڈے تے مسجد قاری حفیظ الرحمان باروی جمعے دا خطبہ دے وے نا, تے جڑے بندے اگوں بیٹھے ہوندے انہاں تے اے لازم ہے کہ وہ امام دا خطبہ توجہ اور خاموشی نہ سنن, وہ گل نہیں کر سکتے, بلکہ دو بندے گل کرتے ہونا تے تریا انہاں نو ڈک بھی نہیں سکتا کہ چپ کرو, حتیٰ کہ درود بھی اس دے خطبے وچ تساں نہیں پڑھ سکتے. اتنا خطبہ لازم سننا ہے کہ تساں امام دے خطبے 14 صدیاں بعد 15ویں میل دی مسجد دا امام خطبہ دے وے تے او دے خطبے دا تے یہ شان ہے کہ تو درود بھی نہ پڑھ سکے, تو گل بھی نہ کر سکے, گل کردیاں بندیاں نو ڈک بھی نہ سکے, تے پھر نبیاں دے سلطان دے خطبے دا شان کے ہو سی. حضور خطبہ چھوڑ کے امام حسین اٹھا, خطبہ چھوڑ کے امام حسین اٹھا. کس سے صحابی اعتراض نہ کیتا کہ خطبہ تو اللہ کی عبادت ہے, آپ نے اللہ کی عبادت میں اپنی اولاد کے لیے خلل ڈال دیا, تو اللہ دی عبادت اپنی اولاد واسطے روک چکی. کس سے صحابی اعتراض نہ کیتا؟ کیوں؟ اس صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. وہ جانتے تھے خطبہ رب کا ہے تو حسین بھی تو رب کا ہے نا. سجدہ لمبا ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو ذرا, بولے جی ذرا, بولے جی. خطبہ لمبا ہویا کہ نہ ہویا؟ میں سجدہ ہوں تا ساڑھے جو کئی اے گوانے کے بارے میں تقریر کرنے گے ہوتے ایک مولوی ہے لنگڑو جا, وہ میں نے پتہ لگا بھی جیڑا بھی کپارو خطیب آندے نا انہوں پرچی دے چھڑ دے کہاں لکھی ہے یہ حدیث کہ نبی پاک نے خطبہ لمبا کیا. وہ میں نے انہوں دسے, وہ میں نے بھی پرچی آ گئی, میں انہوں دسے میں کہ فلانی کتاب دے اندر عبداللہ بن شداد نے حدیث روایت کی ہے, حضور نے سجدہ انج لمبا کیتا. عشاء دی نماز ہے, وہ فرماندے نے میں اپنے والد کو سنیا, میرے والد نے کیسا نماز اچ گیا مڑ سجدہ لمبا ہو گیا. حدیث تو سنی ہوئی ہے, وہ لمبا ہو گیا. وہ میں حدیث بیان کیتی, اتنے کھل کے حوالہ بھی ہوتا دیتا. جدو تلے میں نکلیا نا تو وہ میں ملیا, تو میں ملن کے آکے لگا بھی ایڈے مولویاں تو نہیں دسیا, تو تساں نام کتاب دا دسیا تو لب سکی دوں. میں کہ جو کوشش کر سے تو مڑ رب بھی لب جاندے ہے تو مڑ کتاب ہوئی نا. تو میں کہ تینوں ایڈا مسئلہ کیڑا کتاب لبن دا, تینوں ایڈی خارش کا دی ہے تو مننا نہیں انہوں نے, تو انہوں نے مننا نہیں. تینوں ایڈا کیڑا مسئلہ ہے؟ میں انہوں نے کہا کہ قصور تیرا نہیں. مدینہ شریف ہے جڑے علی پاک دے مخالف ہم نا, تے جڑا سب تو بڑا مخالف ہے انہوں لنگڑائی. ہاں, علی پاک دا سب تو بڑا مخالف لنگڑائی. میں کہ قصور تیرا نہیں, قصور تیرا نہیں. تو صرف جسم تو لنگڑا نہیں, ذہن تو بھی لنگڑا ہے. جس نماز تو سمجھ رہا نا, حسین سجدے نہیں چڑھے, حسین سجدے نہیں چڑھے تو ہائی مسجد ہے. میں کہ جس مسلے پہ کھلو کے نمازاں پڑھا کے 5-7 ہزار روپیہ لے کے نا تو اپنے بچیاں نو پالنا نا, یہ مسلح حسین بچایا ہے. تو سا سبحان اللہ بالکل نہیں کرنی, توڑے دے پرچہ ہو جانا تو سا سبحان اللہ.
میں کہ جس مسلح تے کھلو کے 5-7 ہزار روپے تنخواہ لے کے اپنے بالا نو پالنا نا، یہ مسلح حسین بنایا بچایا، اے جیڑی نماز پڑھا کے لوگاں کو ہاتھ چمانا نا، اے نماز حسین بچائی ہے، اے نماز حسین بچائی ہے۔ حسین سر نہ کٹاتے تو کون نماز پڑھتا؟ حسین سر نہ دیتے تو کون اذان دیتا؟ حسین سر نہ کٹاتے تو کون قرآن پڑھتا؟ ارے حسین سر نہ کٹاتے تو یہ دین کہاں سے ملتا؟ میں مولوی کی بات نہیں کرتا، میں اس سید کی بات کرتا ہوں جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا اور پڑھا کر کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور مولوی جی دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جس معین الدین دا نام لے کے لوگاں کو ویلا لینا نا، اس معین الدین نے اور جس سلطان باؤ دے شیر پڑھ کے لوگاں دیا جیباں خالی کرنا ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ جے کر دین علم میں چھوڑا۔ آج تے لوگ کتاباں دے نشر دے اندر نہ صحابہ دے خلاف بھونکنے سوچ رہے ہیں، نہ اہل بیت کے خلاف بھونکنے سوچ رہے ہیں۔ لعنت ہے جو صحابہ کو بھونکے اور لعنت ہے اس پر جو اہل بیت کو بھونکے۔ جس نے ابو بکر کو خطا پر کہا اس پر بھی لعنت، جس نے سیدہ کو خطا پر کہا اس پر بھی لعنت۔ یہی تو اہل سنت کا مذہب ہے کہ اساں کسی سے بھی بے ادب نہیں، ہم سب کا ادب کرنے والے۔ صحابہ بھی ساڑھے سر دا تاج نے، اہل بیت بھی ساڑھے سر دا تاج۔ توجہ کرنا توجہ، کیا کیسی سلطان صاحب جے کر دین علم میں چلا، سر نیزے کیوں چڑھتے ہو؟ 18,000 جو عالم اگے حسین دے مردے ہو، سبحان اللہ۔ جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے، جے ملازہ سروردہ کر دے خیمے تمبو کیوں سر دے، سبحان اللہ۔ صادق دین سخی حسین دباہو، سبحان اللہ۔ جنہ سر دیتا راز نہ بھرنے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز حسین بچائی، چل ساڑی نہ مان سلطان صاحب دی مان لے، سبحان اللہ۔ ساڑی نہ مان غریب نواز دی مان لے، سبحان اللہ۔ من تا صحیح کسے دی۔ دین است حسین، دین پناہ، بولیے بولیے، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست 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 یزید، حقا کے بنا لا الہ است۔ ان تے ساڑھے مولویوں جو پچھلے دنہ میں ریکارڈنگ سن رہے ہوں، ایک بڑا بڑا مولوی وہ یزید دے حق کی تقریر کر رہے ہیں۔ میں کہا لعنت تیری زندگی تے، کھامے حسین دا تے حمایت یزید دی کر، کھامے حسین دا تے حمایت یزید دی کریں۔ 13 سال پہلے ایسا بھی لاہور گیا تقریر کریں، تو 11 محرم دی رات ہی تقریر کر کے فارغ ہوئے نا، تو اندر روٹی چھوٹی کھان لگے۔ وہ اتھے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ساڑھے تو پہلے بیان ہو گیا۔ وہ میں مولوی صاحب کہنے لگے جنہوں نے مسجد ہے، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کوئی دوڑے نا مسئلہ کرنا ہے، تے اے ساتھیاں نے بار گئے۔ میں سمجھا بھی گھر دا کوئی رولا ہو سی، کوئی تے بڈھی چھوٹی رسی ہو سی، کوئی طویل شویز مانگدا ہو سی۔ وہ سارے انہوں آکھے بھی باہر چلے جائے، وہ مولوی صاحب تے وہ مفتی تے میں اندر رہ گیا۔ وہ جدوں سارے نکل گئے نا، تو مفتی صاحب کہنے لگے وہ ایک مسئلہ میں نے بات کرنی۔ میں کہا ہاں جی پوچھیں۔ وہ جی آپ نے تقریر میں یزید پر لعنت کی ہے، آپ نے تقریر میں یزید پر لعنت کی ہے، یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہ مڑ جناب تے کرنی چاہیے تھی، میں کہ مڑ جناب تے کرنی، میں کہ شرم نہیں آنی تینوں، کھاویں تو حسین دا تسی نہ بولے جے توڑے تے پرچہ ہو جانا۔ میں نے بڑا خطرہ سلطان پور آ لیا توڑے، میں کہا کھاویں تو حسین دا تے طرفداری تو نہیں، وہ امام صاحب نے کہا۔ میں کہا کون سی امام صاحب نے کہا؟ جی امام ابو حنیفہ نے کہا یزید پر لعنت نہیں کرنا۔ میں کہا تینوں کس دسے ہے مطلب؟ امام صاحب نے کہا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے لعنت کر لی جائے۔ باقی طرح امامہ نے تو آکھے کافر ہے، باقی طرح امامہ نے کیا آکھیا ایک کافر ہے۔ تے امام صاحب نے تے قول دا مطلب ہے کہ اس قابل بھی نہیں کہ اس تے لعنت بھیجی جائے۔ ساری زندگی حضرت پیر سید میر علی شاہ حسین کر دے رہا ہے۔ آپ دے خادم دا نام ہے سائیں قائم دین۔ حسین قائم دین ایک دن آپ دی بارگاہ چل کیتا حضور ماں ساری زندگی توڑی زبان تو حسین سنیا، کدے یزید دا نام نہیں سنیا۔ آپ لمے پائے ہوئے سن تو اٹھی کے بیٹھ گیا۔ آپ پر میں کیا آکھیا قائم دین اس آکھیا ساری زندگی تساں حسین کر دیو، ماں توڑی زبان تے کدے یزید دا نام نہیں سنیا۔ آپ جلال چاہے آپ فرماؤ قائم
مدینہ ماں دی زبان پا کے اس تے پلید دا نا آ ہی نہیں سکتا ماں دی زبان پا کے اس تے پلید دا نا اور میں میرے علی شاہ دی مننا کہ مولوی دی مننا میں پیر سید میرے علی شاہ نو مننا کہ مولوی دی مننا توجہ ہے نا تے کہ بیان ہو رہے کیا بات کر رہے تھے ہم حضور خطبہ چھوڑیا کسے اعتراض نہ کیتا کیوں وہ جان دیا خطبہ بھی رب دا ہے تے حسین بھی بولنا پہنا تھا حسین بھی رب دا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور ممبر پر کھڑے ہو بیٹھ آپ نے حسین کو گودے رکھا گودے بٹھا کے نا حضور جڑی گال کر رہے ہیں وہ چھوڑ دی تھی آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس یہ دا مطلب ہے حضرات محترم حاضل حسین اے میرا حسین اے میرا حسین ہے حضور نے فرمایا یہ میرا حسین ہے حضور نے فرمایا جدتہ خطیجۃ الکبریٰ سابقۃ من الایمان من کل امت حضور نے فرمایا ایدی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے جڑی ساری امت جو سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والی ہے جدہ محمد رسول اللہ ایدہ نانا محمد رسول اللہ ہے ابوہ علی اس کا باپ علی ہے وامہ فاطمہ اور اس کی فاطمہ اس کی ماں فاطمہ ہے ابو اخوہ حسن واخوتہ زینب حضور نے فرمایا اس کا بھائی حسن ہے اس کی بہن زینب ہے حضور نے فرمایا اماہ جعفر و عقیل اس کے چچا جعفر و عقیل ہیں واماتہ ام ہانی اور اس کی پھپھی ام ہانی ہے حضور نے فرمایا سنو اس کی خالہ خالہ قاسم ابراہیم طیب طاہر اس کے ماموں قاسم ابراہیم طیب اور طاہر ہیں خالہ اور اس کی خالائیں زینب رقیہ ام کلثوم ہیں یہ کہہ کر حضور نے کہا سنو جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ ابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ اخوہ فی الجنہ واخوتہ فی الجنہ خالہ فی الجنہ وخلاتہ فی الجنہ اماہ فی الجنہ واماتہ فی الجنہ حضور نے کہا لوگوں سنو اس کا نانا بھی جنتی ہے اس کی نانی بھی جنتی ہے اس کا باپ بھی جنتی ہے اس کی ماں بھی جنتی ہے اس کے بھائی بھی جنتی ہے اس کی بہن بھی جنتی ہے اس کے چچا بھی جنتی ہے اس کی پھوپھی بھی جنتی ہے اس کے ماموں بھی جنتی ہے اس کی خالہ بھی جنتی ہے یہ خود بھی جنتی ہے اس سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے اور جو اس کے عاشق سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حسینیت علماء حق اہل سنت حضور نے فرمایا یہ خود بھی جنتی ہے جو اس سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے اور جو اس کے محبت کرنے والے سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے وہ جنتیوں ہاتھ چاہ کے آخو سبحان اللہ ہم اس لیے حسین دل کا نام لینے والا جہنم میں نہیں جا سکتا دل کا نام لینے والا ایک حدیث سن لو اگاں پھر میں واقعہ شروع کروں مسجد نبی آئی حضور امام حسین نو چوم رہے ہیں جبریل آئے انہاں سلام پیش کیتا مڑ اللہ دا سلام پیش کیتا مڑ عرض کی تھی اللہ فرماتے ہیں یہ بہت پیارا ہے حضور نے فرمایا ہاں یہ بہت پیارا ہے یہ پیارا نہ ہویا نا اسا جو دا یوم نہ مناوے شہید تے اسلام دے نام نے چھوڑ دیا بدر وچ بھی 14 شہید ہونے کے نہیں اونچی بولے احد 70 شہید ہوئے خندق شہید ہوئے حنین شہید ہوئے خیبر شہید ہوئے تبوک کے شہید ہوئے حضرت صدیق اکبر دے زمانے شہید ہوئے حضرت عمر پاک دے زمانے شہید ہوئے حضرت عثمان دے زمانے شہید ہوئے مولا علی دے زمانے شہید ہوئے خود مولا علی شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ شہید ہوئے لیکن اساں کسی شہید دا اتنا غم نہیں منا دے جتنا اساں حسین دا غم منانے کیوں باقی جتنے شہید ہیں انہاں نو ساڈا سلام ہے انہاں دی شہادت نو لیکن حسین تو ہے جدی شہادت دی خبر سن کے حضور روئے جدی شہادت دی خبر سن کے جبریل نے کہا یہ بہت پیارا فرمایا انہوں نے کہا مڑ جسم اتنا پیار کر دے کس کو امت بڑی بے دردی نال قتل کرے گی امت بڑی بے دردی نال شہید کرے گی حضور رونے اکھاں چانسو آ رہا اس لیے غم حسین میں رونا حضور کی سنت
غم حسین میں رونا حضور کی سنت سنت، لیکن منہ پہ تماچے نہیں مارنے چاہیے، سینے تے ہاتھ نہیں مارنے، والا چ مٹی نہیں پانی، اے کام حضور نہیں کیتے، حضور روئے۔ اس لیے سنی صبح قیامت سے لے کر سنی 61 ہجری 10 محرم سے لے کر صبح قیامت تک غم حسین میں روئے گا ضرور، اس لیے کہ غم حسین میں رونا حضور کی صرف مسواک کرنا حضور دی سنت نہیں ہے، حسین پاک دا ذکر سن کے بھی رونا حضور دی سنت، حسین پاک دی شہادت دیاں گلاں سن کے بھی رونا حضور دی سنت ہے، صرف پگڑی بننا حضور دی سنت نہیں، انگوٹھی پہننا سنت نہیں، صرف اے چھڑی ہاتھ وچ پکڑنا سنت نہیں، تے حلوہ کھانا سنت نہیں، حسین پاک دے غم وچ رونا بھی حضور دی سنت۔ ساڈے ال باقی چیزاں تے تا بڑا زور دیتا جاندا ہے نا، لیکن انہاں چیزاں تے بھی غور کرنا چاہیے۔ حضور روئے۔ اچھا سلطان پور والے جاگ رہے ہو، توجہ تھوڑی میرے والی ہے نا، رون دی کیڑی ضرورت آئی؟ جس ویلے جبریل آکھے کہ یا رسول اللہ ادھر میرے ال ویکھو، رکشا نہیں کدی ویکھیا تساں؟ چلو پہلے ایک باری ویکھ لو، سبحان اللہ ہن میرے ال دیکھ۔ سبحان اللہ۔ حضور روئے، رون دی ضرورت کیڑی ہے؟ ہاتھ چاہ دینا، آکھ دینا سانو نہیں منظور فیصلہ، دعا کر چھوڑو نا یا اللہ حسین دا مقدر بدل دے، بدل جانا ہی کہ کوئی نہ بدل جانا۔ جی تھوڑے بابی بیٹھے تے چپ رہے تے جی تھوڑا عقیدہ ہے کہ نبی دے چاہن نال مقدر بدل جاندے تو وہ بندہ بولے بدل جانا ہے کہ نہ بدل جانا۔ بھائی حضور ایک عورت نو پوچھن گئے ہاں نا، اس نماز دا وقت ہو گیا تے ادھر کعبہ اس طرف ہے نا، اس پاسے ہے نا، تے حضور اس پاسے منہ کر کے نماز پڑھائی، 2 رکعتاں چ 3 واری اسمان نال ویکھیا، دل وچ خیال آیا ہے، زبان تے نہیں صرف دل وچ، کہ کاش میرے دادے ابراہیم والا کعبہ قبلہ بن جائے۔ 2 رکعتاں 3 واری چایا، اللہ حالت قرآن نماز وچ قرآن بھیجیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب جدے تیرا دل کردا ہے رخ تو پھیر لے، کعبہ اساں بنا چھڑ سا، جدے تیرا دل کردا ہے۔ محبوب نماز وچ آکھیا میں اے نماز پوری کر لواں، آکھیا نا 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 نا، نماز پوری کر کے رخ بدل سے تو مڑ تیری شان کی میں پتہ لگ سی۔ محبوبہ ان نماز بعد پوری ہو سی تو تیری مرضی پہلے پوری ہو سی نا۔ حضور نماز دی حالت وچ رخ بدلیا تے جے دل دے خیال نال کعبہ بدل جائے، وہ ہاتھ چاہ کے دعا منگنا حسین دا مقدر بدل سکتا ہے کہ کوئی نہ بدل سکتا؟ ہاتھ چکے جڑا بندہ حسین پاک دا نوکر ہے نا، دوویں ہاتھ چکے بولے بدل سکتا ہے کہ کوئی نہ بدل سکتا؟ بدل سکتا ہی نا۔ لیکن عجیب گل ہے، معراج دی راتی نمازاں کتنی فرض ہوئیاں؟ بولو 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 بولو، اونچا بولو ذرا۔ تے محبوب کتنے چکر لائے؟ 9۔ کتنی رہ گئیاں؟ امت واسطے 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی ہاتھ نہ چاہے، امت واسطے تو 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی ہاتھ نہ چاہے۔ جامن دی لوڑ تا کوئی نہیں نا، عرشاں تے تے جامن دی لوڑ کوئی نہیں، جے جانا چاہن تے جا سکتے ہیں کہ کوئی نہ جا سکتے؟ جامن دی لوڑ تا اتوں بہ کے ہاتھ چاہ دے منا، مقدر بدل دے کہ نہ بدل دے، لیکن امت واسطے 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی ہاتھ نہ چاہے۔ اس دا مطلب کہ مڑ امت زیادہ پیاری ہے، حسین پیارا نہیں، اس دا یہ مطلب نکل ہے کہ امت زیادہ پیاری ہے، حسین پیارا نہیں، نہیں حسین زیادہ پیارا ہے۔ امت اتنی پیاری نہیں جتنا حسین پیارا ہے، امت اتنی پیاری نہیں ہے، پیاری امت بھی لیکن اتنی نہیں جتنی حسین ہے۔ مڑ کے گل ہے امت کے لیے 9 چکر، حسین واسطے ایک باری بھی ہاتھ نہ جائے۔ تو جواب آیا سن، جدہ امت واسطے گیا نا تے ہر واری آکھے محبوبہ ساڈی امت کمزور ہے، مولا میری امت کمزور ہے، مولا میری امت کمزور ہے۔ امت واری 9 چکر لائے، ہر چکر پر کہا امت کمزور ہے، لیکن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے کہ نبی دنیا کو بتلانا چاہتے تھے کہ امت کمزور ہے لیکن میرا حسین کمزور نہیں ہے۔ امت کمزور ہے، حسین کمزور نہیں ہے، یہی وجہ ہے سید ڈگمگایا نہیں ہے، سید گھبرایا نہیں ہے، سید جھکا نہیں ہے، بلکہ 9 محرم کو سید نے عباس کو ساتھ لیا، اپنے خیمے کے پیچھے زمین پر تلوار ماری، زمین پھٹ گئی، نیچے پانی جاری تھا، فرمایا عباس مسئلہ پانی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم پیاسے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ میں کتنے ولیاں دا ذکر کراں جنہاں اڈی ماری تے چشمہ کٹ چھڑیا، میں کتنے ولیاں دا نام لواں جنہاں سوٹا ماریا تے پانی کٹ چھڑیا، جس دا نام لے کے ولی ولی بنے
وہ تو اڈی مارے پانی نکلے، وہ تو سوٹا مارے پانی نکلے، حسین کا صرف ود کا اشارہ کرے آتے پانی حوضے کو سکتا آ جائے۔ وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں حسین غریب ہے، حسین مجبور ہے۔ حسین غریب نہیں، جس ایک مسلمان نے کیتا نا، جس نے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اسلام دے دائرے جنگ کے باہر ہاں، وہ کہتا ہے حسین غریب ہے، تے جس 90 لاکھ نو مسلمان کیتے وہ کہتا ہے حسین شاہ ہے۔ اچھی بولو، حسین بادشاہ ہے، شاہ است حسین بادشاہ۔ سید ڈگمگایا نہیں، 71 لاشاں، کتنی لاشاں؟ 71۔ توڑے تھے ایک منڈا فوج چ لگا ہے، ساڈا شاگرد ہے، نام نہیں میں وہ لینا، پچھلے دنوں اس فون کیتا، رمضان شریف دا چند نظر آنا ہی اس تو ایک دن پہلے اس فون کیتا مینو، اس آخیا ابے اور فوت ہو گئے، تو فوت ہویا بھی ہوں مہینہ ہونا ہونے والا 3 جمعرات دا ختم تو پڑھیا، تو ہوں میں فائدہ لین واسطے تھوڑے کول آواں یا تساں ہسو؟ میں اس نے آخیا اللہ دے بندے اطلاع دینا تو مڑ تھوڑا کام آئی نا۔ خیر میں اگلے دن گڈی چھکی، میں راہ دا بھول گیا ہوں، میں پرانا، میں سلطان پور نکلا کہ مڑ پانی آئی موڑ پر ہوں گیا ٹھٹھے رمانی بستی، اے دربار محمد شاہ کو جانا ہے، مڑ میں خیر ادے گیا، وہ فیتا دیتا انہوں نے، تو میں اس نے آخیا میں کیا مڑ جدو ابا فوت ہویا ہی کو فون کریا میں جنازہ پڑھاواں یا میں ختم چار اللہ، اس آخیا ہوش ہی کوئی نہیں، میں تو ڈیوٹی تے ہوں، فون آیا، میں مڑ اتوں نکلیا رات 1 بجے، کرونا آئی، لاک ڈاؤن آئی، میں پہنچ گیا فوج چاہیے پہنچ جانا ہی اس تو میں آخیا کسی دوسرے بران ہوں 100 سال دی عمر ہوئے نا پیو دی، 10 سال تو انہوں فالج ہوئے، مہینہ اسپتال رہ کے فوت ہو جائے نا، تے او مڑ سانو پتہ لگے نا فلانے دا ساڈے یار دا پیو مر گیا، تے 4-5 دیواراں بعد پتہ لگے اساں فاتحہ دین جاویے، اساں انہاں نوں آکھنے ہاں یار تہاڈا ابا فوت ہویا ہی، تساں کوئی سانو سنیا گل نہیں، کوئی فون کرنا ہی، فون نہیں کوئی میسج ہی کر دینا ہی، تے او آندے سانو ہوش کوئی نہیں۔ 100 سال دی عمر پوری بھی کرے، 10 سال بابا منجی تے بھی پیا رہے، مہینہ اسپتال بھی رہے، تے اپنی آئی دے نال مرن والیاں دے پتر کے آندے سانو 71 لاشے، پتراں دے لاشے، بھتیجیاں دے لاشے، بھانجیاں دے لاشے، بیراماں دے لاشے، 71 لاشے اٹھان والا سید نماز نہ بھولیا۔ 71 لاشے اٹھان والا سید نماز نہ بھولیا۔ اخبارات ٹی وی وغیرہ تے پڑھ دیو تے ویکھتے بھی رہندے ہو زمانے دشمنیاں پہ جاندیاں، عزت والے گھرانے دیاں، بڑے بڑے گھرانے دیاں دشمنیاں، عمر اندر پردے دار بیبیاں نوں پتہ لگے نا باہر گلیش قاتل ساڈے بیراں نوں پہ وڈ دین، ساڈے پیو نوں پہ وڈ دین، میرے گھر والے نوں پہ وڈ دین، تے او مڑ بیبیاں اندر بیٹھیاں رہندیاں کہ باہر نکل آندیاں کہ نہیں نکل، وہ اپنی چادراں قاتلاں دے پیراں 'چ رکھ دیندیاں کہ نہیں رکھ دیندیاں، انہاں دے پیراں 'چ سر رکھ دینیاں، انہاں دے اگے ہاتھ بن دیاں کہ اللہ دا واسطہ میرے پیو نوں نہ مار، اللہ دا واسطہ میرے بیراں نہ مار، میرے پتر نہ مار، بولو منتاں ترلے کر دیاں کہ نہیں؟ اچھا یہ دا مطلب ہے ساڈیاں دیاں نوں ساڈے نال پیار ہے، ساڈیاں بہناں نوں ساڈے نال پیار ہے، حسین دیاں دیاں نوں کوئی نہیں، حسین دیاں بہناں نوں کوئی پیار نہیں، مگر گل یاد رکھنا 71 لاشے ہیں تے مڑ 72واں سید آپ کو رہا ہے، جب جان لگیا نا تو آپ نے سیدہ زینب نے فرمایا زینب میرا امتحان تے مکن والا پر تیرا شروع ہونے والا، ویکھی میں قتل کر دیتا جاواں اور میرا سر نیزے تے چڑھیا جاوے اور میری لاش تے گھوڑے دوڑائے جاسن، مگر یاد رکھی خیمے چو باہر نہ نکلی، ہائے بھائی نہ کری، اچھی آواز رومی بھی نہ، انہاں کیا حسین جدو 71 لاشے پے ہون، پتراں دے لاشے، بیراواں دے لاشے، بدریاں دے لاشے، بنیامیاں دے لاشے، چچیر پتریراں دے لاشے، مسیراں دے لاشے، اور مڑ تیرے ورگا ویر حسین بھی نیزے تے چڑھ جاوے، او دی لاش تے گھوڑے دوڑن، مڑ ایو جو مسئلے کون یاد رکھتا ہے، آپ فرمایا زینب میں ایو کا سمجھانا چاہنا، سارا زمانہ بھول سکتا ہے پر نبی دا گھرانہ نہیں بھول سکتا، کوئی سیدہ دیوار نہیں نکلی، امام حسین شہید ہو گئے، کربلا جو جگہ ضرور موجود ہے، جیتے خیمے دے اندر کھڑے ہو کے نا بی بی نے زمین نو جدو امام حسین دی جڑی قبر مبارک ہے نا بہت گہری ہے یہ تلے، باقی کربلا دا میدان اور امام حسین دا روزہ اچا، صرف جتھے مزار شریف ہے نا وہ جگہ بہت گہری، وہ کیوں گہری ہے؟ جدو حسین پاک دی گردن تے چھری چلنا لگی ہے نا خنجر، تے حضرت زینب نے پردے دے وچوں تھوڑا جا پردہ ہٹا کے آپ نے جلے دیکھا نا تو حسین نظر نہ آئے، آپ نے زمین نو حکم دیتا اچھی ہو، میں حسین دیکھا گلے تے خنجر چلنا ویکھنا چاہتا، اچھی ہو زمین اچھی ہوئی،
جب زمین اچھی ہونے لگی نا حسین پاک زمین کو چھکے گل انہاں کہا میں زینب پاک کو کہا کہ اچھی ہو میں اپنے ویر دے حلق دے خنجر چل دیا ویکھنا کہ میرا ویر صبر کس طرح آپ دے دل چاہیا کہ بہن ہے عورت ہے صبر دا دامن نہ ٹوٹ جائے آپ زمین حکم دیتا نیچے ہو جا خبردار میری بہن دی نظر نہ پکڑ باقی ساری کربلا دا میدان اچھا ہے صرف حسین دی قبر والا مقام بہت نیچے جب رات گزر گئی نا شہادت ہو گئی انہاں سر اتار لے امام حسین دا سر مبارک علیحدہ کر لے آپ دا جوبہ اتار لے آپ دی پگڑی چا لے آپ دی تلوار لے لی آپ دی نالین آپ نماز پڑھن لگے ہیں آپ نے اپنی تلوار اگے گاڑ لی ہے تاکہ کوئی یزیدی اگوں گزرے تو میری نماز وچ فرق نہ جب سجدے گیا تو سر قلم ہویا تے شمر نے سر قلم کیتا تے ابو الخلوق کوفی نے جا کے آ کے اساں حسین پاک کو شہید کر دیتا ہے ابن سعد کہ میں من گئی نہیں میں مان ہی نہیں سکتا تساں حسین کو شہید اگر شہید کیتا کوئی نشانی لے ایک آیا اس اگوں تلوار چاہیے وہ تلوار اگے لگی ہے نا تلوار اس آ کے ویکھ حسین دی دو آیا وہ آپ دی پگڑی مبارک لے گیا اس آکھیا ہے حسین دا ماں تیسرا چادر لے گیا چوتھا ہاتھ چ انگوٹھی کٹ کے لے گیا اس آکھیا انگوٹھی پنجواں آیا وہ نالین مبارک لے گیا چھواں آیا وہ آپ دا جبہ اتار کے خولی آیا اس نے اور کوئی شے نہ لبھی وہ سر مبارک علیحدہ کیتا وہ سر لے گیا حسین دا ادھی رات جدوں گزری انہاں ادھر مڑ خوشی دے شادیاں نے وجہ حسین پاک دے خیمے وچ بیبییاں دیاں سسکیاں آپ حضرت زینب نے سارا نے کو خیمے وچ کٹی 300 سوار لے کے شمر آیا اس آکے امام حسین علیہ السلام دے خیمے نو لٹ لیا لٹ کے باقی سارے خیمے نو اگ لا دیا ایک خیمے سیدہ زینب سب بچے اور بیبیاں نو لے کے ایک خیمے جا کے انہاں سارے خیمے حسین پاک نے جلا دیا اور جو حسین پاک دے تبرکات ہیں جو اہل بیت دا سامان ہے انہوں لٹ لیا اور انہاں گھیرا پایا حسین اس شمر نے حضرت زینب نو آکھا میں تیرے نال ہم کلام ہونا چاہنا حضرت شیری کنیز آئی حسین پاک دی اے ایران چو قید ہو کے آئی حضرت شہربان شیری نے دروازے پہ آکے آکھا کہ بی بی تیرے نال کلام نہیں کرنا اور جدوں آ رہے آئی نا شمر بی بی نے اندر آکے آکھا حضرت زینب نو کہ شمر آ رہے ہیں 300 سپاہی لے کے آپ نے فرمایا پھر انہاں کہ میں ڈر ہے اے اندر آ کے پردے نہ چھکے اے بدتمیزی نہ کرے توڑی توہین نہ کرے آپ نے فرمایا پھر انہاں کہ تساں ہاتھ جا کے بد دعا کرو اے انا ہو جاؤ اے لشکر غرق ہو جائے آپ فرمایا میرا نانا ہے آخری نبی اے امت ہے آخری پہلے نبی بد دعا کر دیا نا امت غرق ہو جاتی ہے مڑ نواں نبی آندا ہی نبی امت میں بد دعا کراں اے غرق ہو جان میرے نانے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا اس امت تو بعد امت کوئی نہیں آنی میں بد دعا نہ کرساں میں صبر کر جاساں پر نانے دی چادر تے رحمت دی چادر تے بد دعا دا داغ نہ لگن دے اس خیمے لٹ لے سیدہ دی اندر خیمے دیا یہ واپس ہو گیا جب رات ادھی گزر گئی نا حضرت زینب نے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا زین العابدین اٹھ باہر جا ویکھ کوئی یزیدی کتا تو نہیں میں شہیدان دی زیارت کرنا چاہتا پھر پتہ نہیں زندگی دوبارہ موقع ملے گا آپ بیمار ان باہر نکلے بڑی مشکل نہ آپ آ کے دیکھے یزیدی کتے شراباں پی کے سوتے پہ آپ بی بی نو عرض کی تھی کہ پھپھی باہر کوئی نہیں حضرت زینب پردے چاہیے باہر آئیاں امام علی اصغر نو تے حضرت حسین دفن کر گئے 70 لاشاں پئیاں جنہاں دے نال سارا حسین پاک دی واحد لاش ہے جہدے نال سر کوئی نہیں جداں بی بی حسین پاک دے جسم تے ہاتھ پھیریا نا جنہاں لباں نو حضور چومدیاں جس گردن نو حضور چومدیاں جنہاں ہتھاں نو حضور چومدیاں جس بدن نو حضور سینے نال لاندیاں کوئی ہڈی امام حسین دے جسم دی سلامت نہیں انہاں شہادتاں تو بعد شہیداں دیاں لاشاں تے گھوڑے دوڑا امام حسین علیہ السلام دے جسم پاک دی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے چورا چور ہو گئی اس وقت سے یہ ذاتی روئی اس وقت سے یہ ذاتی اور کتاباں جو لکھا ہے اس وقت حضور تشریف لیا نبی پاک جب آئے نا حضرت زینب نے آکھا نانا ادھر کیوں نہ آیا جدا علی اصغر شہید ہوتا علی اکبر دے ٹکڑے ہوتا قاسم دی جوانی لٹی چاہ عباس دے بازو کٹے جاتے حسین دا سر میزے پہ چڑھ دے حضور فرمایا زینب صبر کر ماں بھی کربلا چاہتے تھے علی بھی کربلا چاہتے تھے فاطمہ بھی کربلا چاہتے حضور نے فرمایا اسا اتھے جاسے اور یہ دو حدیثاں تو ثابت ہے کہ حضور میں نہ دے کربلا ایک ام سلمہ ایک عبداللہ بن عباس کہ انہاں ویکھیا دا محرم 61 ہجری
زور دی نماز جمعے دی نماز پڑھن تو بعد کہ حضور حضرت ام سلمہ دے خواب چاہے اور عبداللہ بن عباس دے خواب چاہے بال مبارک بکھرے آن اسے مٹی آئی کپڑے جڑے آن انہاں تے گرد آئی اکھاں چ آنسو آن ہاتھ تے ایک بوتل آئی بوتل وچ کوئی رتی شے آئی تو میں حضرات نے حضور نے عرض کیتا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہو آپ کتوں آ رہے ہو بے حالت کے بنائی ہے اور ہاتھ تے کی ہے حضور نے فرمایا ام سلمہ اے عبداللہ میں میدان کربلا چ آ میرا حسین شہید ہو گیا صبح تو لے کے ہون تک میں حسین تے او دے ساتھیاں دا خون اس بوتل جمع کر رہا حضور میدان کربلا چھاننا امام حسین دا حوصلہ بڑھا رہے ہیں تائیں تو حسین ڈگمگائے نہیں صبح دے وقت خولی آیا اس اہل بیت دی بیبیاں نو قید کر کے اٹھاں تے چڑھایا امام زین العابدین دے ہاتھ تے نیزہ دیتا ہے باقی انہاں 26 سر اہل بیت دے کٹ لین وہ سر انہاں جڑے مختلف قبیلے انہاں دے میدان وہ دے فوج چان انہاں نو مختلف طریقے نال انہاں جویں وڈے قبیل زیادہ فوج آئی انہاں زیادہ سر دیتے وہ باقی سر بھی انہاں 26 نیزیاں تے چڑھائے تے قافلہ جڑا نا ابن سعد نے آکھیا تو 300 700 سپاہی لے تو اہل بیت دے قیدی اور سر لے جا کوفے میں اپنے لوگاں نو دفن کرنا تے ایتھے 3 دن ٹھہر ساں میں ویکھ ساں پیچھوں حسین دی شہادت دی خبر سن کے حالات کے تے میں آ جاساں اے قافلہ ٹر گیا ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا ہے اس اپنے لوگاں دے ہوتے جنازہ پڑھیا ہے لیکن کربلا دے 70 71 شہیداں دا انہاں جنازہ کوئی نہ پڑھے یہ جڑی جگہ ہی نا تاریخ چ لکھا جدو امام حسین میدان کربلا چ آیا نا تے آپ نے اس علاقے دے لوگاں بلائے اس قبیلے دا نام ہے بنی اسد آپ نے انہوں نے بلا کے پوچھے زمین کی دی ملکیت ہے انہوں نے کیا ساڑی ملکیت آپ نے انہوں نے فرمایا کہ میں زمین ملک خریدنا چاہنا انہوں نے کہا امام اصل ویسے پیش کرنے آپ نے فرمایا نہیں میں ملک خریدنا چاہنا اس واسطے کہ کسے دی ملکیت دی زمین تے قبر بنانا جائز آپ کو پتہ ہی نہ ساڑیاں قبریں بن رہی آپ نے فرمایا میں خریدنا چاہنا آپ نے زمین خرید لی زمین خریدنے تو بعد آپ نے فرمایا کہ ساڑیاں اتنے شہادت ہونی پہلے انہوں نے مردوں اور بلا کیا کیا ساڑیاں شہادت ہونی جدوں سے شہید ہو جاوے تے اگر حکومت لوں تانوں ڈر نہ ہوئے تو تساں سانوں جنازہ پڑھ کے کفن دے کے دفن کر چھڑیا وہ مرد جدو اٹھ کے چلے گئے تھے آپ اس قبیلے دی عورتاں نوں بلایا آپ فرمایا سنو ہو سکتا ہے تواڈے مرد ڈر جان یزید تو تے او دے ظلم تو کہ تو سائنج کرے آئے کہ دریا تو جدو پانی بھرن دے بہانے ٹرے نا تے اپنے مٹکیاں چ ریت بھر لوے ساڈیاں لاشاں تو گزر دیاں ریت ساڈی لاشاں تے گرا دے وے کہ تساں اگوں پانی بھرن چلے آپ نے اے وصیت کیتی عورتاں کہ اگر مرد ڈر جان تے تساں اس بہانے ساڈیاں لاشاں تے مٹی پا پھر عورتاں تو بعد اپنے بچیاں نوں بلایا آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تواڈیاں ماما بھی ڈر جان اے میرے نانے دی امت دے بچے ہو اگر تواڈے ماں اور باپ ڈر جان تے تسی کھیڈن دے بہانے نکلے تے جدوں کھیڈن دے بہانے نکلے نا تے مٹھی مٹھی مٹی جڑی ہے نا ساڈیاں لاشاں تے پا اے امام گلاں پہلے کیتیاں ایک قافلہ ٹریا پہلی جدوں رات آئی ہے نا تو ایک گرجا گھر آئی اس دے باہر ایک قافلہ ٹھہرے امام حسین علیہ السلام دیاں 60 ڈاچیاں جڑیاں انہاں قیدی بنا لیاں انہاں امام حسین علیہ السلام دی ڈاچیاں جو ایک ڈاچی ذبح کیتی ذبح کر کے دا گوشت پکایا جدو سالن آیا نا سامنے تے جدو یزیدیاں سالن وچ ہاتھ پایا نا تے گوشت کالے رنگ دا ہو گیا تے سالن جڑا وہ سارا خراب ہو وہ بڑے حیران شمر اٹھ کے امام زین العابدین علیہ السلام کو لایا اس آکھیا تہاڈی ڈاچیاں چ کوئی ڈاچی بیمار ہے آپ فرمایا نہیں اس آکھیا بڑے عجیب گل ہے اساں ذبح کیتی ادوں بھی ٹھیک آئی اساں گوشت بنایا ٹھیک آئی جدوں پکایا ادوں بھی ٹھیک آئی پر جدو کھاون لگیا جیڑا بندہ بھی رکابی ہاتھ پاندا ہے گوشت کالا ہو جاتا ہے سالن جیڑا وہ سڑ جاتا ہے یہ کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا تساں کیڑی ذبح کیتی آئی ڈاچی انہاں کہ قطار جو تیسری تے آپ دی اکھاں چھان جائے اس آکھیا تو رونا کیوں ہے آپ فرمایا اے او ڈاچی آئی جس تے میرا ویر علی اکبر مدینے تو سوار ہو کے اے او ڈاچی آئی جس تے میرا ویر مدینے تو علی اکبر سوار ہو گیا وہ بیمار نہ ہی وہ ساکھیا مڑ خون کیوں کالا گوشت کیوں کالا ہویا ہے سالن کیوں خراب ہویا ہے آپ فرمائیں گل یہ ہے سواری ہے پاکاں دی اللہ نو پسند نہیں آیا کہ خوراک پلیداں دی کیوں بن جاوے پاکاں دی سواری آئی پلیداں دی خوراک کیوں بن سکتی اس آپ نو مندہ کیا برا بلا کیا تھوڑا سب کچھ ختم ہو گیا تو ہلے بھی چلیے گلا وہ واپس آ گیا خولی نو سے امام سے سر دے گیا کہ تو اس گرجے دے قریب کھڑا ہو جائے باقی یزیدی سہ گئے جدو ادھی رات گزری نا تو پادری باہر آیا اس نے خولی نو آ کے پوچھا مان انتا کون ہو اور یہ سر کس کا ہے
اس آخیا تینوں کہ مسئلہ ہے، تو سر کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس آخیا نہیں، دس سے سر کون ہے؟ اس آخیا گل کی ہے، تو یہودی ہے سب مسلمان ہے؟ اس آخیا میں عیسائی ہیں سب مسلمان۔ اس آخیا میں عیسائی تے ہاں، پر جدو اس سر والے نو دیکھنا نا، یہ سر تو لے کے آسمان تک مینوں نور ہی نور نظر آ گیا۔ سبحان اللہ میں دس سے سر والا کون؟ اس آخیا حسین ابن علی کا۔ اس آخیا جیڑا حسین تھوڑے نانے دا نبی دا نواس ہے؟ انہیں کہا ہاں۔ انہیں کہا انتا ادھی رات گزر گئی ہے، یہ سر میں دے دے، سویرے واپس بھی کر سا، بدلے 10,000 دینار بھی دے سا۔ اس آخیا میں اکلا فیصلہ نہیں کر سکتا، کچھ شمر کو لایا۔ اس آخیا 10,000 دینار مل جائے، سویرے گھر بھی مل جائے، سر بھی۔ تے رات ادھی تو گزر گئی، شمر آخیا دے دے۔ انہاں سر مبارک نیزے تو اکھاڑ کے اس کو دے چھڑے۔ وہ سر مبارک اندر لے گیا، اندر والے کمرے سندل دے لکڑ دی میز آئی، وہ سندل دی لکڑی دے میز تے سر مبارک رکھا، سر اس طرح رکھا کہ چہرہ مبارک آسمان وال ہو گیا، زلفاں اپنیاں نیچے آ گئی، اس زلفاں مبارک وچ کنگھی کی، جیڑا خون مبارک جم گئی اس نکال لیا، چہرہ مبارک کو صاف کیتا، ہاتھ بن کے امام حسین علیہ السلام دے سر دے سامنے بیٹھ گیا۔ جدو تہجد دا وقت ہویا نا تے آپ دے ہونٹ ہلے، تے آپ دے ہونٹاں چ آواز آئی سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ وہ چونکیا، اس جس لے کٹے ہوئے سر تو اللہ دی حمد و ثنا سنی۔ اس آخیا حسین میں انجیل تیرے نانے دے معجزے تو بڑے پڑھے آن، پر ضد دی وجہ تو کلمہ نہ پڑھا، مگر آج تیرے کٹے ہوئے سر دی تسبیح ویکھ کے میں تیرے نانے تے ایمان لے سبحان گیا۔ اللہ اس کلمہ شریف پڑھ لیا۔ جدو صبح ہوئی وہ پہلے 10,000 دینار لے گیا، اس خولی نو 10,000 دینار دیتے شمر نو۔ مجھے جدو واپس گیا تے وہ سر مبارک لے گیا، تے جدو سر شمر نو دین لگا تے پڑھیا اشہد اللہ الہ، پڑھو تو سامنے اشہد اللہ الہ اونچا کر کے الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جدو کلمہ پڑھیا تے شمر انہوں حیران ہو گیا، کہنے لگا راتی تو یہودی سے کہ ہن کلمہ پہ پڑھنا ہے، ایک کلمہ تینوں کس دیتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سر والے نے کلمہ دیا، مجھے سر والے نے کلمہ دیا۔ شمر آخیا اچھا بڑی عجیب گل ہے، اساں تے کلمہ پڑھ کے سر کٹ آئے تے سانوں تے ہویا ہی کچھ نہیں۔ اس آخیا شمر اپنے اپنے نصیباں دی گل ہے، کچھ او ہیں جڑے کٹ کے کلمہ پڑھ کے کٹ کے مردود ہو گئے، کچھ او ہیں جڑے کٹے ہوئے نو چوم کے خدا دے محبوب ہو گئے۔ انہاں سر لے لیا، اشرفیاں لے لیاں، جدو ٹرے اگاں جا کے انہاں کا ونڈی ہے، جدو کھولیاں تے مٹی دیاں ٹھیکریاں بن گئی، تے انہاں تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے کہ او لوگ اللہ تعالیٰ کو کس گل دی امید رکھتے ہیں جنہاں ظلم کیتا ہے اور اس ظلم دا پورا بدلہ پاس۔ کہ قافلہ ٹرے اگاں کوفہ آ گیا، جدو کوفے پہنچے شام دا وقت ہے، انہاں کا باہر ٹھہرا دیو، باہر ٹھہرا دیتا۔ صبح دے وقت کوفے اعلان ہو گیا کہ حق والے جیت گئے، باطل والے ہار گئے، باقیاں دے سر تے قیدی آ رہے ہیں۔ اہل کوفہ استقبال واسطے نکلو، اہل کوفہ جڑے انہوں استقبال واسطے نکلے، انہاں نویں کپڑے پہنے، مرد بازاراں کھڑے ہو گیا، عورتاں چھتے تے چڑھ گئیاں، منادی کرن والا اعلان کر رہے، ڈھول بجان والا ڈھول بجا رہا۔ اہل بیت دا قافلہ جدو داخل ہویا، ہن جدو کوفے والیاں نے ویکھیا نا حسین پاک دا سر اور ویکھے اہل بیت دے سر اور اہل بیت دیاں بیبیاں ویکھیاں، انہاں آکھیا اے اساں کے دیتا، اساں تے خط لکھ کے بلایا، اساں تے خط لکھیا۔ حسین آئے، اساں یزید نال مل کے انہاں نو قتل کر چھڑے، اور رون لگ گیا۔ اس ویلے رونے، اس ویلے انہاں آکھیا اساں کے ظلم کیا۔ آپ دا قافلہ سوق القصاب دے چوکے چھائے، اتنے ایک صحابی آن حضرت سہیل صاحبی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ، بڈھے صحابی آن، وہ کھجوراں بیچن آئے ہیں۔ جدو انہاں سنیا نا کہ حق والے جیت گئے باطل والے ہار گئے، تے وہ آ گئے۔ انہاں حضرت امام زین العابدین دے ہاتھ تے جدو نیزہ دیکھا نا حسین پاک دا، انہوں نے امام زین العابدین نو آکھیا تم کون ہو اور یہ کس کا سر ہے؟ آپ فرمایا بابا اتنے تو سارے لوگ ساڑھے تے تبرہ کر رہے ہیں، برا بھلا آکھ رہے ہیں یزید نو خوش کرن واسطے، تو کون ہے کوفے ساڈو پوچھن والا؟ انہوں نے کہا میرا نام سہیل سادی ہے، میں رسول اللہ دا صحابی ہوں، بڈھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، نظر کمزور ہے، اتنے کھجوراں بیچن آیا ہوں۔ جدو اعلان سنیا نا چونکہ صحابی ہوں تے میرے دل چ آیا حق والیاں دی زیارت کر لواں تے باطل والے نو بھی ویکھ لواں، پر جدو انہاں دے اعلان سن کے تیرے ال وینا نا تے اس ویلے مینوں سمجھ آندی ہے کہ باطل والے اے نہیں، اے تا حق دا سر کٹ کے لے آئے۔
آپ نے فرمایا حیرت ہے تو میرے نانے دا صحابی ہیں تے مڑ بھی اس کٹے ہوئے سر والے نے نہیں جاندا۔ حضرت سہیل سادی رونے انہاں کہ شہزادے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میریاں اکھاں کمزور ہو گئی ہیں، مینوں ہور تک کچھ سجان نہیں ہوندی، پر جدوں میں ہونٹاں وال ویکھنا نا تے ہونٹاں تو لگدا ہے حسین ابن علی دا سر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بابا اے میرے باپ حسین ابن علی دا سر ہے، اے میرے باپ دا سر کٹ کے لے۔ حضرت سہیل سادی رون لگا آکھن لگے میرا قبیلہ دور ہے، میں اکلا، میرے واسطے حکم کرو، میں توڑے واسطے کے کر سکنا، انہاں نہ لڑنا کا حکم کرو تو انہاں نہ لڑنا کوئی اور حکم ہے تو کرو۔ آپ فرمایا بابا ہن اسا ساری امت دا نہیں قتل کروانی نا، یہ امتحان تے ساڈا ہی، اگر تو مہربانی کرنا چاہنا میرے نانے دا صحابی ہیں، اے جدو چوک وچ اعلان کر والا کھلوار کے سانو اعلان کردا نا کہ حق والے جیت گئے اور باطل والے جو ہیں وہ شکست کھا گئے اور یہ باطل والوں کے سر ہے تے ساڈے قافلے نو روک دے، تے میری پھپھی تے میری ماں تے میریاں بہناں اونٹاں تے چڑھیاں تے لوگ جدو سیدزادیاں ویکھدے نا تے مینوں بڑی غیرت آندی ہے، اگر تو کوئی خدمت ہی کرنا چاہنا ہے اس کتے نو کچھ پیسے دے دے تاکہ قافلے نو روکے نا اور قافلے نو اگے ٹوڑ دے، اساں تیرے واسطے راضی ہاں۔ انہاں کول جتنے پیسے آنا کھجوراں دے انہاں اس یزیدی نو دتے، روندے ہوئے واپس نکل گئے کوفے چو۔ قافلہ ابن زیاد دے دربار وچ آیا، حسین پاک دا سر، اور میں جدو کربلا مولا گیا نا مولا علی دے گھر دے سامنے وہ گورنر دا گھر آئی جتھے ابن زیاد بیٹھدا ہے، اج اس گھر دی بنیاد دی اٹ بھی موجود نہیں تے علی پاک دا محل اج بھی موجود ہے۔ اتھے جنگلہ لگا ہے، کسے نو داخل ہوندی جا، بالکل آمنے سامنے دروازہ، مسجد کوفہ دے نالے دا گورنر ہاؤس ہے، وہ بیٹھا ہی تے سارے کوفے والے جڑے کرسیاں تے بیٹھے، امام حسین علیہ السلام دا سر تھال وچ رکھ کے وہ سامنے پیش کیتا گیا۔ وہ امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار رہا ہے، امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار رہا ہے، جس لئے چھڑی مار رہے اس ویلے ایک صحابی موجود ہیں، یہ روایتاں دو جگہ موجود ہیں، ایک یزید کے دربار ہے ایک کتھے، اس میں مختصر کرنا اس گل، اس امام زین العابدین نے آکھیا لکھ دے تیرا باپ باطل تے آئی تے یزید حق ہے، میں رہا کر دوں۔ آپ فرمایا اسا حق دی خاطر سب کچھ قربان کر چھڑے، اسا حالے کی میں لکھ دیں، اسا کس طرح لکھ دیں بھئی اسا دا حق دی خاطر سب کچھ قربان کیتا، میں مر جاسا مگر اے نہ لکھ کے دے۔ اس آکھیا کہ بیبیاں نو تے علی زین العابدین نو قید خانے بھیجو، باقی سر جڑے نے وہ خزانے جمع کر دو، لیکن خولی جڑا ہی نا وہ اڑ گیا، اس آکھیا حسین پاک دا سر نہ دے سا، اس آکھیا کیوں نہ دے سے، اس آکھیا سر کٹ کے میں لے آیا، میں سر خزانے چ رکھا، اے راتی کسے اونٹنی سوار نو سر دے کے یزید کول گال دے، انعام او لے جاوے، لعنت میرے تے پاونی ہے، میں تے سر نہ دے سا، میں تے سر نال لے کے جاسا، جھگڑا ود گیا۔ شمر ابن زیاد نو آکھیا رات دی گل ہے اینو لے جان دے، سویرے سے لے ہی آنا، اس آکھیا ٹھیک ہے، خولی سر لیا، سر لے کے ٹریا، جدو اپنے نا گھر انہوں خیال آیا کہ میری بیوی جدو پچھلے سال گئی ہے حج تے وہ واپس آئی، اس آکھیا خولی میں تینوں گل سناواں، میں کہ سنا، اس آکھیا جدو حج مکمل ہو جاندہ نا تے حج دا آخری رکن ہوندا طواف زیارت، لوگ خانے کعبے دا طواف کر دیں، وہ اکھ لگی طواف زیارت جدو آئی نا تے بڑا رش آئی، کہ ہر بندہ اج بھی بڑا رش ہوندا، دھکے دیندے ہن تو ہزاراں لکھاں، اس آکھیا بہت رش آئی، دھکے پے رہے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میں حجر اسود نو چوم لواں، حجر اسود نو، اس آکھن لگی چیخو پکار آئی، دھکے تے دھکا پے رہی، اچانک اس عالم وچ اعلان ہویا کہ حسین آیا، کسی نے اعلان کیتا حسین آیا، وہ آکھ دیئے لوگ حجر اسود نو چھڑ دیتا، اونا حسین نو چومنا شروع کرتے، انج نہیں آواز آئی سبحان اللہ چھک کے آکھو، اس آکھیا خولی لوگاں حجر اسود نو چھوڑ دے، وہ حسین نال دوڑے، کوئی ہاتھ چومدائی، کوئی پیر چومدائی، کوئی کپڑے چومدائی، کوئی سواری چومدائی، انہاں کیا حجر اسود نو نبی نے چومیا ایک واری، حسین نو نبی نے چومیا 6 سال، حسین نو نبی نے چومیا 6 سال، اس خولی دے دلے چاہیا کہ میری بیوی تو اس دن دی حسین پاک دی عاشق ہے، تو میں سر کٹ کے لے جانا، وہ جدو اندر وڑیا نا تے او دے گھر دے دو حصے ہیں، جی میں اتھے بھی توڑے دیہات گھر ہوندے، باہر حویلی ہوندی جتھے مال ڈنگر ہوندا ہے، اندر رہائش ہوندی ہے، او دے گھر دے بھی باہر حویلی آئی، اتھے تندور آئی، پانی دا تالاب آئی، کھو آئی، اندر گھر آئی، اس سوچیا بیوی اندر ہے، اس تندور دا ڈھکن چایا تے حسین پاک دا سار اس تندور وچ رکھ چھڈیا،
اتو ڈھکن دے کے اندر بوہا کھڑکایا، بی بی پوچھا کون؟ اس آکھیا خولی، اس آکھیا آلن وسالن مرحبا، سنا کے بنیا جنگ دا؟ اس آکھیا حق والے جیت گئے، باطل والے ہار گئے۔ اس آکھیا بڑی اچھی گل ہے، آرام کر، روٹی کھا، تھکے ہیں سو جا۔ خولی روٹی چھوٹی کھائی سو گیا۔ وہ بی بی نیک آئی، تہجد وقت اٹھی، وضو کرن واسطے آئی دوسرے حصے، کیونکہ پانی دوے حصے چاہی۔ جداں وضو کر کے اٹھی تے مڑی نہ تے نظر تندور ال گئی، تے تندور جیڑا یو نورن لا نور آئی، آواز نہیں آئی، تندور نورن لا نور آئی۔ وہ سوچیا میں تو راتی آگ بجھا کے ستی ہوں، یہ تندور چ روشنی کیسی ہے؟ جدو مٹکا چاہ کے اندر ویکھیا نا تے سامنے جدو چہرہ حسین تے نگاہ پئی، انہوں وہ منظر یاد آیا، حسین آیا، رش کھا کے گر گئی۔ جدہ ہوش چاہیے حسین پاک دا سر مبارک اندر آ کے اس خولی نو اٹھایا، اس آکھیا اٹھ، تو تے آندا ہوں حق نو فتح ہوئی تے باطل نو شکست ہوئی، تو تے حق دا سر قلم کر کے لے آیا، اے چابیاں نب تے میں جانی ہاں تیرا میرا نکاح ختم ہو گیا۔ خولی انہوں آکھیا اے کیویں دیاں گلاں کرنی ہے؟ بھلا عورتاں دے آکھیا بھی نکاح ختم ہوندے نے؟ نکاح دو صورتاں ختم ہوندا ہے، یا تا میں تینوں طلاق دیواں تے تاں نکاح ختم ہوندا ہے، تے یا میں مر جاواں تو بیوہ ہو جاویں تاں نکاح ختم ہوندا ہے، اور تا نکاح ختم نہیں ہو سکدا۔ اس آکھیا ایک تیسری شرط بھی ہے۔ اس آکھیا او کیڑی؟ اس آکھیا جدو مرد دا مذہب ہور ہوے، عورت دا مذہب ہور ہو جاوے تو مڑ بھی نکاح ختم ہو جاندا ہے۔ اس آکھیا تیرا میرا مذہب ہور کیویں؟ مذہب تا ہکو ہی ہے۔ اس آکھیا نہیں مذہب بدل گیا ہے۔ اس آکھیا کیویں؟ اس آکھیا تو حسین دا قاتل ہے، میں حسین دی عاشق ہاں، مذہب تے بدل گیا۔ اس بچے نے اٹھایا، اس آکھیا اٹھو ماں جاتی، بال پیراں پہ گیا۔ اس آکھیا پراں ہٹو، ہن تواڈے ول ویکھاں یا حضور دے پتراں ول ویکھاں؟ تاریخ کہندی ہے روندی ہوئی نکل گئی کوفے چ، اکو گل آکھدی ہے حضور دی بارگاہ جاسا، جا کے عرض کرساں یا رسول اللہ میرا اس عمل وچ کوئی حق، میرا کوئی قصور نہیں۔ تاریخ اگوں خاموش ہو کہندی پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ خولی اس ویلے حسین پاک دا سر لیا، اس پڑھیا، اس ابن زیاد اٹھایا، اس آکھیا اساں تک گھراں چ یہ دستے رہے ہیں کہ اساں حق دی خاطر جا رہے ہیں، تے اے ہن جے پتہ لگا ایتھے سارے گھر اجڑ جاسن۔ اسے ویلے ادھی راتی قافلہ تیار کیتا، تیار کر کے انہاں شام ول روانہ کیتا۔ دو رستے جاندے ہیں کوفے تو شام نو، ایک 600 کلومیٹر والا ایک 900 کلومیٹر والا ہے۔ جی میں لاہور رستے دو جاندے اتوں دو ہی جاندے، ایک اتوں چنیوٹ پنڈی بٹیاں اگو موٹر وے تے چڑھ جاؤ جلدی اپڑ جاسو، دوسرا رستہ ہے تو فیصل آباد شیخو پورا این جاسو دیر لگ سی۔ دو رستے ہیں، ایک 600 کلومیٹر والا ایک 900 کلومیٹر۔ انہاں حسین پاک دے قافلے نو 600 کلومیٹر والے رستے تو نہ گلیا، 900 کلومیٹر والے تو گلیا۔ کیوں؟ دو گلاں انہاں دے ذہن چ۔ پہلی گل انہاں دے ذہن چ آئی یہ جڑا راہ نکا ہے نا چھوٹا ہے، اس تو زیادہ لوگ آندے جان، میں اس پاسے قافلہ گلا، ہو سکتا ہے رستے کوئی اہل بیت دے عاشقاں دا قافلہ آندا پیو، او میرے سپاہیاں نو قتل کر کے انہاں نو رہا کرا لے۔ دوئی گل آئی کہ انہاں امام زین العابدین نو آکھیا تو لکھ دے کہ یزید آپ نے فرمایا سی سب مر جاسا۔ اس سمر نو آکھیا لمبے راہ تو لے جا، انہاں تکلیفاں زیادہ دینی، آخر بیمار ہے انسان ہے، کداں تائیں سہ سکسی، کداں تے جھوکی جاسی، سر سٹ جاسی، من جاسی، آخر بندہ تھک جاندہ ہے نا، بس ہوئی جاندی ہے نا اس دی۔ اس آکھا لمبے راہ، وہ لمبے راہ تو لے جدو اس لمبے راہ تو لے کے ٹورے نا اتھے کئی شہر آن اس جنہاں ایک شہر ہیران دائی۔ ہیران جڑی ہے یہ یہودیاں دی وسطی ہے، یہ دے بادشاہ دا نام آئی یا حیرانی ہے جی میں کھیوا ہے نا توڑا اس طرح دا قصبہ ہیران۔ 2 کلومیٹر لمبا بازار آئی، 40 میٹر لمبی او دی 40 فٹ لمبا او دا بازار ہے، 2 کلومیٹر لمبا 40 فٹ چوڑا ہے، سارے مکان ایک منزلان، سردار دا مکان 2 منزلہ درمیان بازار دے۔ صبح دے وقت حسین پاک دا قافلہ اس دے بازار داخل جداں یا حیرانی دے مکان کو حسین پاک امام زین العابدین پہنچیں تے آپ بیمار آن تے تھک گیا، نیزہ ہاتھ چاہیے آپ ساہ لمن واسطے نا، او نیزہ یا حیرانی دے گھر دے نال ٹکایا۔ جدو دے گھر دی دیوار نال ٹکایا نا تو حسین پاک دا سر مبارک اتلے کمرے دی کھڑکی دے قریب آ گئی۔ صبح دا وقت ہے یا حیرانی اتلے کمرے بیٹھا جڑا نا تورات پہ پڑھ دے تے امام حسین علیہ السلام قرآن پہ پڑھ دے۔ حسین نہیں بندہ زور نہ لاکھے سبحان آپ قرآن پڑھ دے تے جدہ نگاہ آپ دی ہے یا حیرانی تے پہینا تے آپ تلاوت رکی اور لوگ کیا فرمائے حیرت ہے
اساں قرآن واسطے سر کٹا دیتا ہے تے تو ہلے بھی تورات پہ پڑھنا او دے ہاتھ چو تورات نکل گئی اس کٹے ہوئے سر نو قرآن بھی پڑھ دیا ویکھیا تلے بجیا نیچے آیا تو اس والے امام زین العابدین نیزہ اٹھا لے اس آکھیا من انتا کون ہو تو اور یہ کس کا سر ہے آپ نے شمر والی اشارہ کیتا اس کو پوچھ میں دساں تے کہ من تکلیف دیندا ہے وہ شمر کو گیا انہیں کہا دس اے سر کس دا ہے اس آکھیا میں نہیں دس سکتا حکومت دی طرف تو سختی ہے اس آکھیا نہیں تن دسنا پائے گا میں اس علاقے دا سردار ہاں اس آکھیا بھامے سردار ہوں میں نہیں دس سکتا پوچھنا تو انہاں کو جا وہ واپس آیا اس امام زین العابدین نے آکھیا شہزادے میں دس ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جاسی میں سر نو جو ویکھنا نا تو میں نور دیاں لاٹاں نظر آندیاں میں دس اس والے آپ نے فرمایا یہ میرے باپ کا سر ہے اس آکھیا میں کیا جانوں تمہارا باپ کون ہے آپ فرمایا یہ حسین ابن علی دا سر ہے اس آکھیا کیڑا حسین ابن علی جیڑا مدینے والے دا نواس ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آکھیا امام حسین دے سر نو مخاطب کیتا اس آکھیا حسین میں تیرے نانے دے معجزے اور نشانیاں تورات اور زبور پڑھیاں مگر ہٹ دھرمی دی وجہ تو کلمہ نہ پڑھیا پر اج تیرے کٹے ہوئے قرآن دی اج تیرے کٹے ہوئے سر دی تلاوت سن کے میں تیرے نانے تے ایمان لے کے اس امام زین العابدین نے آکھیا میں کلمہ پڑھاؤ آپ ان کلمہ پڑھا اس اپنے نوکر نے آکھیا جلدی کر ایک میری بیوی تے دو بیٹیاں انہاں لے وہ لے آندی آپ آکھیا میری بیٹیاں تے بیوی نو بھی کلمہ پڑھاؤ امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا میں پیر ضرور ہوں پر وہ نہیں جڑا عورتاں نو کلمے پڑھا رنہ نو کلمہ پڑھان واسطے میری پھوپھی زینب موجود او دی بیوی تے بیٹیاں نو سیدہ کلمہ پڑھا اس آکھیا شہزادے میں شربت تے چادراں لے آنا اس حکم دیتا شربت لے آؤ ٹھنڈے چادراں جدو شربت تے چادراں آئیاں نا شمر وچ آ گیا اس آکھیا نہ شربت پین دے سا نہ چادراں بیبیاں لین دے سا اس آکھیا میں علاقے دا مالک ہاں تو کون ہونا روکن والا اس آکھیا نہ میں لین نہ دے سا لڑائی شروع ہو گئی 8 بندے یزیدیاں دے قتل ہوئے 4 بندے یا حیرانی دے زخمی ہوئے یا خود زخمیوں کے نیچے گریا جدو نیچے ڈٹھا امام زین العابدین تلے بیٹھ کے دا سر اپنی گودے چ لیا او دی اکھاں چھان جان آپ فرمایا یا کیوں رونا ہے تو یہ تلواراں دی تکلیف تو رونا ہے یا تیراں دی وجہ تو سکیا امام نہ تلوار دی ضرب تو رونا نہ تیراں دی وجہ تو رونا اس گلوں میں سنیا ہے تیرے نانے نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کلمہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اے امام میں رونا اس گلوں حالے میں صرف کلمہ پڑھیا نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتا زکوٰۃ نہیں دیتی رونا اس گلوں کل قیامت میں بخش نہیں چاہ جاسا امام نے فرمایا سن تو حق سنیا میرے نانے دا فرمان حق ہے کہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ مگر یا سن انہاں 5 چیزاں دی بنیاد ساڈی محبت ہے ساڈی محبت ہو سی تا کلمہ قبول ہو سی ساڈی محبت ہو سی تا نماز قبول ساڈی محبت ہو سی تا روزہ قبول ہو سی ساڈی محبت ہو سی تا زکوٰۃ قبول ہو سی ساڈی محبت نہ ہوئی تا کوئی شے قبول نہیں اور سن لوگ کلمہ پڑھ سن انہاں دے گواہ انہاں ورگے ہو سن لوگ نمازاں پڑھ سن انہاں دے گواہ انہاں ورگے ہو سن تو کتنا خوش نصیب ہے جدے کلمے دا گواہ حسین ابن علی دا بیٹا ہو سی امام حسین دا قافلہ تو چلے اگوں آیا شہر نصیبین دا جڑا شہر ہے عیسائیاں دا اتھے دے حکمران نو اس نے خط لکھیا یزید نو خبر ہو گئی کہ یا حیرانی اج لڑیا اس پھر رستے جڑے شہر ہیں نا انہاں دے جڑے سردار ہیں انہاں نو خط لکھے کہ تہاڈیاں ریاستاں چھوٹیاں تے میری ریاست وڈی میرے کچھ قیدی اور میرے سپاہی آ رہے ہیں انہاں دی امداد کرو میرے سپاہیاں نو خوش آمدید کہو میرے باغیاں نو برا بھلا کہو اج تساں میری مدد کرو کل میں تہاڈی مدد کر سکتا وہ جو نصیبین دا شہر ہے نا وہ دا بادشاہی یہودی عیسائی ہے عیسائی اس نو خط ملیا اس آکھیا مشورہ کیتا انہاں کہ ٹھیک انہاں شہر سجا دیتا جدو اہل بیت دا قافلہ آیا نا تے انہاں رستے کھلو گئے انہاں لانتا کرنیاں شروع کی ایک اگے ودیا اس امام زین العابدین دا ہاتھ پکڑ کے نا کہ چولا پکڑ کے اس آکھیا کہ کھٹے تساں سارا کنبہ کو حالے ہے حالے بھی تو نہ توڑا اکڑ نہیں تگی حالے بھی تسا سمجھے تو ساتھ اگر تسا حق دے ہوندے تے اللہ تو برباد نہ کرے اللہ یزید نو آباد کر کے تو برباد کیتا ہے دا مطلب ہے وہ حق دے تو بات جب اتنی گل کی نا تو آپ آسمان نال ویکھے آپ آکھیا مولا اساں تے تیری رضا دی خاطر 6 مہینے دا پتر بھی کہا چھڑا اے حالے بھی سانو واسطے بات دیا امام دی اتنی گل کرن دی دیر آئی آسمان تے بجلی چمکی پورے شہر تے گری اس دے بادشاہ نو فالج ہویا ادھا شہر جل کے خاک ہو گیا ادھا شہر برباد ہو گیا ایک قافلہ اگوں ٹوریا اگوں آیا مامورہ دا شہر مامورہ دے شہر دا بادشاہ یہودی او دا نائی عزیز
او دا نا ہی عزیز اس شہر دے باہر 2 میل دی ایک غار آئی شمر نے قافلہ غار دے اندر ٹھہرایا فوج باہر سہ گئی ادھی رات گزری عزیز اس بادشاہ دے خواب وچ موسیٰ علیہ السلام آئے آپ روندے ہیں عزیز نے حضرت موسیٰ نو روندے ہیں ویکھیا اس آکھیا یا کلیم اللہ تسا میرے نبی اور رسول ہو تسا کیوں روندے ہو آپ فرمایا تو میں نے روایا اس آکھیا حضور میں روایا فرمایا ہاں تو میں نے روایا اس آکھیا حضور میں کس طرح آپ دی بے ادبی کیتی ہے یہ میں کس طرح روایا آپ فرمایا سن معراج دی راتی نا میں دور تے اللہ نو آکھائی رب ارنی انظر الیک میں تنوں ویکھنا چاہنا آواز آئی لن ترانی نہ ویکھ سکتا ہوں پر جدو معراج کی رات آئی نا اللہ میں 6ویں آسمان تے کھڑا کیتا اللہ فرمایا تو ساڈا محبوب ہے ہن تیری دعا تے قبول کرسانا سن اساں تینوں اپنا آپ دا نہیں وکھا سکدے نا پر تو ایتھے کھلو جا ساڈا محبوب جدو آسی نا تو ساڈے محبوب دی اکھیں وچ ویکھی تینوں ساڈا جلوہ نظر آ جاسی حضرت موسیٰ آندے میں کھلو گیا جدوں نو آئے میں انہاں دی اکھی جلوہ ویکھا مینوں بڑی چس آئی میرا دل کیتا میں دوبارہ موڑ ویکھا میں انہاں نوں پوچھا کہ لے کے آئے انہاں کے 50 نمازاں میں انہاں نوں آکھیا واپس جاؤ حالانکہ نمازاں انہاں دی امت پڑھنی پڑھے ہا یا نہ پڑھے ہا یہ مسئلہ انہاں تے انہاں دی امت آئی میرا تو کوئی مطلب نہ لیکن میں آکھیا واپس جاؤ کیوں مینوں اپنا مطلب ہے یہ جتنی واری جاسن اتنی واری رب نو ویکھ سن تے جتنی واری واپس ہٹ سن انہاں دی اکھاں چ میں انہاں دا جلوہ ویکھدا میں اپنے مطلب نو نہ گھلدا رہیا او میری گل من کے جاندے رہے مینوں تو روایا ہے اج او دیاں بیٹیاں قید ہو کے تیرے شہر دے باہر آ گئے او دے بچیاں دے سر تیرے شہر دے باہر او دے بیٹے بچے بھوکے تے پیاسے اٹھ انہاں دی خدمت کر کل نو قیامت نو اے نہ آکھن کہ موسیٰ اساں تے تیرے تے احسان کیتا پر تیری امت ساڈی امت نال ساڈی اولاد نال کیتا اس نے آکھیا حضور مینوں کیویں پتہ لگ سی آپ فرمایا میں جویں تیرے خواب وچ آیا نا میں اسی طرح انہاں دی کنیز شیری دے خواب وچ آیا میں علی دی بیٹی دے خواب وچ نہیں آیا کہ زینب دا بھی ساڈے کولوں پردہ ہے تانوں پتہ ہے نا حضرت فاطمہ جدو آسن کے اعلان ہو سی اے اہل معشر اپنے سروں کو جھکا لو فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی یعنی فرشتے اور پیغمبراں تو بھی سیدہ دا پردہ ہے حضرت موسیٰ فرمایا میں حضرت زینب دے خواب وچ نہیں آیا کہ علی دی بیٹی دا بھی ساڈے نالوں پردہ ہے میں انہاں دی کنیز شیری دے خواب وچ آیا تے اس شیری دا نکاح بھی میں تیرے نال کرنا او عزیز اٹھیا اس آپ فرمایا میں شیری نو حکم کیتا او دروازے ال آ رہی ہے تو دروازے تے پڑسی او دروازے تے دستک دیسی تو ان پوچھی کون ہے او تینوں پوچھی کون ہے تو اگوں دسی نام او تینوں نام دسی او تینوں امام زین العابدین کو لے جا یہ دروازے تے پڑیا شہر دے ادھروں حضرت شیری ہے انہاں دستک دیتی سو کیا مانتا انہیں کہا تو کون ہے اس آکھیا میں عزیز ہوں انہیں کہا میں شیری ہوں اس دروازہ کھولیا وہ آپ امام کو لے گئی اے نے جا کے سارا حال احوال سنیا اس آکھیا امام پہلے تو میں پڑھاؤ نا کلمہ جس نبی دے موسیٰ علیہ السلام تے بھی احسان ہے میں اس نبی دا امتی کیوں نہ بنا پہلے تو میں کلمہ پڑھاؤ امام نے کلمہ پڑھا تے آپ نے حضرت شیری نال دا نکاح کیتا اس آکھیا ہن میں اجازت دے میں اندر جانا فوج نو اٹھانا فوج نو لے آنا ان شمر نو تے یزیدیاں نو قتل کرنا تانوں آزاد کرانا تے پھر جویں ہو تانوں مدینے بھیجنا وہ جس لے اٹھ کے جان لگا آواز کوئی اونچی ہوئی شمر دی اکھ کھل گئی اس پچھوں آ کے ویکھیا عزیز جا رہے اس پچھوں جا کے عزیز نو قتل کر چھڈیا شہید کر چھڈیا راتوں راتی اس قافلہ ٹوریا دمشق پہنچ گیا ہے دمشق دے باہر قافلہ ٹھہرا یزید آکھا کہ صبح قافلہ لے کے داخل ہوئی صبح دمشق وچ اعلان ہو گیا ساری دنیا باہر نکل آئی اہل بیت دا قافلہ دمشق وچ داخل ہو گیا دمشق دے بازاراں سید گزردے دربار آ گیا دمشق دا جد دربار وچ آئے نا تے حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ اور تمام بیبیاں دربارے کھڑیاں امام زین العابدین کھڑے ہیں امام حسین دا سر مبارک تھال دے اندر رکھ کے او دے سامنے پہ آئی او دے ہاتھ تے چھڑی آئی او آپ دے ہونٹاں تے چھڑی مار دائی اس امام زین العابدین نو آکھیا اس وقت او دا بیٹا نیچے اتریا اس نیچے اتر کے آکھیا ڈھول بج رہے ہیں نا نکارے بج رہے ہیں اس آکھیا اگر تیرا باپ حسین حق پر ہوتا تو آج اس کا سر کٹا ہوا نہ ہوتا کہ میرا باپ حق تے ہے کہ اے نکارے ساڑے بج رہے ہیں اسا حق تے ساڑے نکارے بج رہے ہیں جے تیرا باپ حق تے ہویا تے مرتادہ نکارہ بجیا ایک گل کر کے نہ او جا کے جدو تخت بیٹھا چند منٹ گزرے تے جامع مسجد دمشق جو اذان دی آواز بلا ہوئی
تے جدو مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین اپنی زنجیراں کٹھیاں کیتیاں، آپ اپنی ہمت اکٹھی کر کے آگے بدے اور ود کے آپ یزید دے بیٹے دا دامن پکڑیا. آپ فرمایا دس اے تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے؟ آپ فرمایا تواڈے نکارے مٹ جاسن پر ساڈے نام دے ڈنکے قیامت تک بجدے رہسن. اس امام زین العابدین نے اسا کہ آپ لکھ دے تیرا باپ باطل تے آئی اس میرے خلاف بغاوت کی تھی، میں انہوں قتل کیتا میں حق تے. آپ فرمایا اسا مٹ جاساں مگر تینوں حق تے نہ بن سا. اسا کہ میں تینوں قتل کر دے سا. اس ویلے سیدہ زینب اگے آئی اور زینب پاک نے آخیا خبردار ہے ایک پتر ہے حسین دا، اس نو ہاتھ نہ لا. اس حضرت زینب دے قتل واسطے اشارہ کیتا. اس ویلے حضرت شیری اگے بڑھی، حضرت فضہ اے حبشی عورت آئی، اے نجاشی دی بیٹی آئی، شہزادی آئی، اے حضرت فاطمہ دی کنیز بن اے اگے ودی، اے اگے آ کے کھڑی ہو گئی. جس ویلے اے اگے کھڑی ہوئی نا تے 5000 لوگ اس ویلے شیخ یزید دے دربار وچ حبشی کھڑے ہیں. جس ویلے انہاں دی قوم دی بیٹی علی یزید اشارہ کیتا نا تے انہاں اپنی تلواراں کڈی. جس ویلے انہاں دی قوم دی بیٹی علی اشارہ تے انہاں نوں غیرت آئی، انہاں اپنی تلواراں کڈیاں باہر. تے جس ویلے یزید ویکھیا نا کہ یہ تو میرے خلاف ہوندا تے اس اشارہ کیتا جلاد نوں کہ تلوار اندر کر. اس ویلے سیدہ زینب مدینے المنہ کر کے حضور نو آواز دیتی اور آکھیا یا رسول اللہ ایک حبشی عورت واسطے تا 5000 تلواراں نکلیاں لیکن اج تیری بیٹی واسطے ایک تلوار بھی باہر میدان وچ. انہاں اہل بیت نے زندان وچ قید خانے وچ بھیجیا، سر خزانے جمع کر دیتے. بعد پھر جس لئے انہوں خبریں ملیاں کہ بغاوت ہو رہی ہے، انہوں نے مشیرہ آکھیا کہ ہوں تو صلح کرو. شہزادے کو لایا، اس آکھیا میں صلح کرنا چاہنا. آپ فرمایا ساڑی دیر میں صلح نہیں ہو سکتی. اس آکھیا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ فرمایا میری 3 شرطاں، صلح تو نہیں تیری ہو سکتی ساڑے نال لیکن میں 3 شرطاں رکھنا اگر تو چاہنا ہے کہ اسی خاموشی نال چلے جائیں. پہلی شرط ہے کہ میرے باپ کے قاتل میرے حوالے کر، کیونکہ قرآن دا حکم ہے خون دا بدلہ. بولو بولو بولو، میرے باپ کے قاتل میرے. دوسری شرط ہے جڑے ساڑے تبرکات لٹے نے وہ واپس کر. تیسری شرط ہے کہ کوفے دی جامع مسجد میں خطبہ دے سکتا. اس قاتلاں نے جدو پوچھا ابو الخلوق کوفی آکھیا میں نہیں ماریا، حسین بن نمیر نے حسین نو قتل کیتا ہے. حسین بن نمیر نے آکھیا انس نخی نے قتل کیتا ہے. انس نخی آکھیا ابو الخلوق کوفی نے قتل کیتا ہے. ابو الخلوق کوفی آکھیا میں حسین نو نہیں ماریا، حسین پاک نو خولی نے قتل کیتا ہے. خولی آکھیا میں نہیں ماریا، شمر نے قتل کیتا ہے. وہ شمر نو پوچھا، شمر آکھیا اسا کدو قتل کیتا ہے؟ حسین نو قتل تا اس کیتا ہے جی حکومت نو حسین کو خطرہ ہی. جدو گل گھوم کے یزید کو لائی اس حسین امام زین العابدین نے آکھیا میں اے شرط نہیں توڑی مندا، قاتل نہیں میں دے سکتا، باقی 2 شرطاں ماننا. وہ سر بھی دیتے، تبرک بھی دیتے تے جمعے دے خطبے دی شرط بھی مان لئی. لیکن جدو جمعے دا دن آیا وہ دے مشیراں آکھیا تو غلط کیتا ہے، یہ علی دا بیٹا ہے، یہ اس دا بیٹا ہے جدے نانے فرمائے انا مدینۃ العلم والی اور بابوہا. اس ایک سرکاری مولوی نے آکھیا کہ میں انہاں نوں نال لے کے آساں پہلے تقریر شروع کر دوں. وہ سرکاری ملا چڑھ گیا، جویں آج کل بھی سرکاری ملا ہیں. توڑے پاکستان ہے بھی جمعے دے یزید دے حق کی تقریر ہوئی ہیں. اسلام آباد دی لال مسجد دی تقریر ہوئی. اس آکے آکھیا یزید حق پر تھا، حسین نے خلیفہ حق خلاف کے وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، خلیفہ کے خلاف بغاوت جو بھی کرے چاہے وہ نواسہ رسول کیوں نہ ہو وہ قتل کیا جاتا ہے. وہ این تقریر کر رہے تھے، آپ اندر داخل ہوئے. جدو آپ دے لفظ سنے آپ نے فرمایا یا خطیب انت مردود انت ملعون. آپ فرمایا خطیب تم مردود ہیں، ملعون ہیں، اتر میرے نانے دے ممبر تو. وہ نیچے اتریا، آپ ممبر تے بیٹھے. آپ نے کہا لوگو جڑا نہیں جان دا جان لوے، میں اس دا بیٹا جنہوں رب معراج عطا کیتا، میں اس دا بیٹا جڑا 2 قبلیاں دا امام ہے، میں اس دا بیٹا جڑا سید الثقلین ہے، میں اس دا بیٹا جڑا محبوب رب المشرقین و رب المغربین ہے. آپ فرمائے لوگو کال تقریر نو آخدن تے میں اج کال دی گل نہ کرسا، میں اج حال کرسا تواڈے سامنے. آپ دسیا کیویں مدینے تو ٹورے، کیویں کربلا چائے، کیویں کربلا ساڈے نال ظلم ہویا، کیویں سانو بازاراں گھمایا، کیویں سانو دمشق لے کے آندا. جس لے واقعہ بیان کیتا دمشق دی جامع مسجد لوگ زارو قطار رون
کھان لگ گئے. اس یزید دیکھا یہ تو لوگوں کی کیفیت بدل گئی ہے اور لوگ حسین دے حق کے جو گئے. اس مؤذن نو کہ جلدی کر اذان پڑھ. جب مؤذن اذان پڑھن لگا اس آخیا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا یا مؤذن اے مؤذن تینوں اللہ دی قسم ہے. اس وقت آپ نے کیا یزید بتلا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے. اس ویلے یزید نو آکھنا پیا. آپ نے فرمایا بتلا محمد تیرا نانا کہ میرا. جے تو اپنا کمے تے تو قصاب ہے جے میرا منے تے سچ بولنا ہے. ہو سکیا ہاں محمد تیرا نانا ہے تے پھر زین العابدین رنے. آپ فرمایا سالم جے جاننا ہے کہ محمد میرا نانا ہے پھر ساڑھے تے اتنا ظلم کیوں کیتا ہے؟ ساڑھے تے اتنا ظلم کیوں کیتا ہے؟ چند دن بعد اہل بیت کا قافلہ واپس ہو گیا. ایک گل میں کرنا چاہنا آج بھی لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں. جمعے والے دن لال مسجد اسلام آباد کے مولوی نے آخیا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. ساڑھے مولوی فضل چشتی نے آخیا یزید بڑا نیک آئی. یہ مولوی جھوٹ بول دے نو شراب پیندا ہی زانی آئی یہ آئی وہ. اس بھی یزید دے حق کی تقریر. میں اتنی جی گل کرنا چاہنا ایک گل تمہیں سنا نہیں ہے تقریر ختم تمہیں سمجھ آ جائے گا. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند بہت بڑا مولوی اس کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر اس واقعہ لکھا ہے. اس آخیا لاہور کہان مولانا کلندر علی. مولانا کلندر علی دا مقام اے آئی کہ انہوں نے روزانہ حضور دی زیارت نصیب. مولانا کلندر علی کو بچے پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک سید زادہ آئی. سید زادے نو سبق یاد کوئی نہ آئی. مولانا سبق سنیا شہزادے نو سبق کوئی نہ آئی. مولانا نے تھپڑ کڈ ماریا. سید زادے نے تھپڑ ماریا. جدا راتی ستے نہ تو حضور دی زیارت کوئی نہ. زیارت بند ہو گیا. مولانا دی نیند اٹھ گئی. مولانا اٹھے. مولانا سید زادے دے پیراں چ گر گیا. مولانا نے کہا سید زادے تیرا نانا ناراض ہو. تیرا نانا ناراض ہو. میں معاف کر دے میرے کو غلطی ہو گئی. میں بے خبری تینوں تھپڑ مار بیٹھا. سید زادے نے کہا او مولانا تسا میرے استاد ہو. استاد شاگرداں نو مار لینے. میرے دل چ کوئی وسوسہ. مولانا نے کہا شہزادے تیرے نانے نے زیارت بند کر دی تھی. تیرا نانا ناراض ہو گیا میرے معاف کر. سید زادے نے کہا اچھا اگر تسی کہندے ہو تو میں زبانی آکھ دینا میں تانوں معاف کیتا. سید زادے نے مولانا نے کہا مولانا یہ ہوں دیوبندیاں دا مولوی لکھ رہا ہے کہ میں تانوں معاف کرنا لیکن زیارت کوئی نہیں. نیند اڑ گئی. اکھاں دے آنسو خشک ہو. ہر ولی اللہ کو پہنچے جنہوں حضور دی زیارت ہوئی کہ مینوں حضور کو معافی لے. ایک اللہ دے ولی نے آخیا مولانا جب معافی لینی ہے تو مدینے لگا جائے. آج تو 1.5-2 سال پہلے مدینے جانا کیڈا اوکھا ہے. پیدل سفر مڑ جان دا خطرہ ڈاکو لڑتا ہے. مولانا کسی طرح مدینے پہنچ گئے. مدینے پہنچ گئے. تمام اللہ دے ولیاں کو گئے جتنے اولیاء اللہ نے مدینے انہوں نے جا کے آخیا بے خبری سید زادے نو تھپڑ مار بیٹھا. حضور ناراض ہو گئے. زیارت بند ہو گئی ہے. حضور نو راضی کر دو. انہاں آخیا مولوی اے مقام ساڑھے تو اچھا ہے. ایک بزرگ نے آخیا مولانا ایک مائی ہے مدینے چ مجذوب ہے مستانی ہے وہ دیتے حضور دی خاص نگاہ وہ تینوں معافی لے کے دے سکتے. مسجد قباء کو رہندی ہے تہجد دے وقت حضور دی بارگاہ چاندی ہے. اگر اس نو منا لوے نا وہ حضور نو منا دے سی. مولانا عشاء پڑھ کے حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھ گئے. تہجد دا وقت ہویا وہ مجذوب مائی حرم میں داخل ہوئی بکھرے والن میلے کپڑے آن ہاتھ ڈنڈا یا رسول اللہ دے نعرے لاندی آ رہی ہے. حضور دے روزے دے سامنے کھڑی ہو گئی. مولانا جدو اس نے مستانی مائی نو ویکھیا مولانا اٹھ کے وہ پیراں ہاتھ پڑ رکھے. مولانا آخیا مائی بے خبری سید زادے نو تھپڑ مار بیٹھا. حضور ناراض ہو گئے. زیارت بند ہو گئی ہے. حضور نو راضی کر دے. اس 2-4 چنڈا جا کڑیاں جی میں ملنگ کر دیں بولو یا تونوں بھی 2-4 چھکا نہیں بول سکتے. اس 2-4 چپیڑا جا کڑیاں اس آخیا تینوں کنے آخیا ساڈی حضور نال گل ہے. مولانا نے اپنی پگڑی اتار کے پیراں چ رکھ دی. مولانا نے آخیا میں ہن مر جاساں اور حضور نو راضی کیتے بغیر مر. حضور ناراض ہو گئے. حضور نو منا وہ ہاتھ سوٹ آئی. اس 5-7 سوٹے جاندے کیتے پر مولانا قدم چ گر گیا. مولانا نے کہا نہیں مائی میں بڑا پک کر کے
تو حضور نو راضی کر. مائی جدوں ویکھیا میں کہ ہن مولوی اندروں ٹوٹ ہن مولوی اندروں سچے من نال اس آخیا مولوی اٹھ میں کچھ کرنی ہے. اس اکھاں بند کر کے حضور نو درود پڑھیا. درود پڑھ کے یکدم اشرف علی تھانوی لکھا اس اکھاں کھولیاں اور موڈا نپیا مولوی دا. اس آخیا کلندر علی اٹھ کے کھڑا ہو جا. شف حاضر یا رسول اللہ. اور جنہاں نو راتی خواب تکنا کھلیاں اکھاں نال ویکھ سامنے حضور آ جائے. کھلیاں اکھاں نال ویکھ سامنے حضور. توجہ ہے. تقریر ختم ہے صرف 1 منٹ دی گل. توجہ ہے. 13 صدیاں بعد ہووے بھی عالم ہووے بھی صاحب حضوری روزانہ حضور نو ویکھن والا ہوئے غلطی نال سید زادے نو 1300 سال بعد تھپڑ مار دے حضور انہوں زیارت نہیں کران دے تے جیڑا چھڑی نال حسین پاک نے ہونٹاں تے ضرب ماردا ہے. جیڑا چھڑی نال حسین پاک نے ہونٹاں نو ضرب ماردا ہے او کیویں رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیویں رحمت اللہ علیہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیویں محبوب ہو سکتا ہے؟ حضور تا دس گیا سننا. حضرت اسامہ نہیں آکھیا کہ ادھی راتی میں دیکھیا حضور شہزادے میں چایا تے حضور نے کہا یا اللہ میں حسن تے حسین نال محبت کرنا. جیڑا انہاں نال محبت کرے تو اس نو اپنا محبوب بنا لے. نصیباں والے ہو جنہاں دے دل وچ امام حسن حسین دی محبت ہے. جو کوئی 2-4 ٹوٹیاں پھٹیاں گلاں یاد آن کیونکہ فوری طور تے نہ کہ حالے تے جمعے دے اوتے کچھ اور بیان ہو رہے اس پاسے دا تے میں مطالعہ نہیں کر سکیا سابقہ معلومات ہیں کچھ اس دے مطابق میں کچھ بیان کیتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے الفاظ نو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی کوشش نو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ توڑا بیٹھنا قبول فرمائے تے انہاں دی محبت جڑی ہے او اپنے دل وچ جگہ دیو کہ انہاں دی محبت دے بغیر کچھ نہیں ہے. تہاڈا دین بھی انہاں دی محبت دے بغیر کچھ نہیں. تہاڈی دنیا بھی نہیں. جس انہاں نال محبت کیتی نہ دنیا چ محتاج ہویا نہ آخرت وچ پریشان ہو سی. انہاں دا دامن تھام لو تے انہاں دے بن کے رہو گے بن کے. بولے نہیں بولو نہیں تو میں موڑ اٹھی کے تقریر شروع کر دے سا. رہو گے انہاں دے بن کے. ہاتھ کھڑے کرو اونچے کرو. رہو گے انہاں دے بن کے. منافق والے نہیں عاشق والا ہاتھ اونچا کرنا ہے. رہو گے انہاں دے بن کے. محبت کرو گے انہاں نال. انہاں دے غلام ہو انہاں دے مرید ہو. جڑا بندہ مرید ہے بولے مرید ہو. آکھو بے شک مرید ہو. انہاں دے منن والے ہو انہاں دے غلام ہو. انہاں نال محبت کر سو نا تے انشاءاللہ اللہ سانو انہاں دی محبت نصیب فرمائے. ہن ہاتھ تلے کر لو بس تقریر ختم ہے. اب بچہ ایک میرے نال ہے 2 شعر امام حسین علیہ السلام دی شان وچ پڑھ سی تے حسینی نے حسین پاک دا نام سن کے کی آکھنا ہے؟ سبحان اللہ. آواز نہیں آئی. حسینی حسین پاک دا نام سن کے گئے آپ سے اے سیالوی ہیں نا سیالوی انہاں دے سامنے کوئی آکے نا لاجپال مردہ بھی پیو ہوئے نا سیالوی تے دی زبان تے آج اسی پیر سیال بٹا یہ حسین پاک بٹا. آواز نہیں آئی توڑی. حسین پاک بٹن کے پیر سیال بٹا پھر نام بٹے پیر دا وڈا کر کے لبو نا اور پھر وڈا کر کے نام لبو نا. اے حسین پاک دا نام لے سی تے تساں سن کے کیا آکھنا ہے؟ سبحان اللہ اچھی بولو. کیا آکھنا تساں؟ آواز نہیں آئی توڑی. ہور چھکیا تو کیا آکھنا تساں؟ غلام جڑا ہونا نا وہ اپنے مالک دا نام سن کے چپ نہیں رہ سکتا. اس واسطے اچھی کر کے سبحان اللہ بھی آکھنا ہے تے حسین پاک دے نام تے یہ خدمت بھی کرنی ہے. اس واسطے نہیں کرنی کہ میں آکھیا ہے. اس واسطے کرنی ہے کہ ساڈے سائیں دا نام لیا یہ ساڈے مرشد دا نام لیا یہ ساڈے پیر دا نام لیا. پڑھو درود شریف الصلاۃ والسلام. تمامی بہت درود اسلام کونین دے ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں. کونین دے ہر گلشن وچ میرے پیر جیا کوئی گل نہیں. معصوم